ینگ 13 سال کی لڑکی کو لڑکے نے بس کے اوپر اسٹیپ کر کے صحیح اسنیچنگ. ہم کہتے ہیں کراچی کے بارے میں, آ جاؤ آپ لنڈن دیکھو. ہاں اسنیچنگ از آن ڈفرینٹ لیول. بندہ ویئر ہاؤس میں گھس گیا, 5 بندوں کو اسٹیپ کر دیا. وہیں پہ جو ہے اس ایریے کی سراؤنڈنگ میں 8 قتل ہوئے. ریئلی؟ ہاں, ایک مہینے میں, ود ان فیو ڈیز. ڈے ٹائم میں ہو رہے ہیں. میں نے جو آپ کو یہ قتل بتایا اس میں سے میں نے نائٹ کا کوئی نہیں بتایا, سارے ڈے لائٹ میں سارے. وہ ہوتے ہیں ٹین ایج کے بچوں کا گروپ, پھر انہوں نے بنایا ہوتا ہے میرا ایریا تیرا ایریا. دوسرا جو 7 ایئرس کے بعد 7 سال کے بچوں سے ان کو اسکول میں ساری قسم کی سیکس ایجوکیشن ہو گیا, وہ شروع کراتے تھے, کرتے ہیں ابھی بھی بتاتے ہیں. لیکن ابھی ہو گیا نرسری میں. نرسری میں ریئلی؟ اتنا سا بچہ ہے 3-4 سال کا, اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بننا چاہتا ہے, تو تم اسے روک نہیں سکتے. تو آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے اپنے بچے کے اوپر. کیمرے کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کی گاڑی چوری ہو رہی ہے, آپ کے گھر چور آتا ہے, آپ اس کو ریکویسٹ کرتے ہو, آپ نے ٹریفک لائٹ پہ رکے نا, آپ نے گاڑی کے ڈورز لاک رکھنے ہیں, ایک دم سے پچھلا ڈور کھولیں گے, بچہ بیٹھا ہے نا پچھلی سیٹ سے بچے کو اٹھائیں. ہاں, کیا کرنا ہے اس کا, کدھر لے کے جانا ہے, کچھ نہیں پتا. یہ جو تم بولتے ہو کہ تمہارے دین میں یہ سارا کچھ ہے, الحمدللہ ایک دوست تو ریورٹ ہو گیا, وہ مسلمان ہو گیا. تو وہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ تو تمہیں دین میں سکھایا ہوا ہے, بزنس بھی سکھایا ہوا ہے, سب کچھ سکھایا ہوا ہے. دیکھیں وہی بات ہے, ہمیں نا مولوی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, قرآن پاک کو پہلے اس کو پڑھو تو صحیح ترجمے کے ساتھ. یہاں پہ ہوگا UAE کی یو ورک ٹو لیو. آپ اتنا کرتے ہو کہ اس پہ رہ سکو. وہاں تو آپ نے کرنا ہی ہے تبھی رہ سکتے. مور یو ارن مور یو پے. ادھر یہ نہیں ہے کہ مور یو ارن مور یو سیو. ہم ان سے سنتے تھے کہ ایک ہی گھر میں ایک دوسرے کو دیکھنے کو نہیں ملتا, کہ بندہ ایک دوسرے کو حقیقت میں نہیں مل سکتا. اور ایسا تھا بہت زیادہ. UK اس حساب سے جابس کے حساب سے بہت ڈاؤن ہے اس وقت. کووڈ کے بعد تو بہت بری طرح ہٹ کیا ہوا ہے. تو کام کے حوالے سے دیکھا جائے تو سروائیول کے لیے آپ کو کم از کم 2 اور ہو سکے تو 3 جابس کرنی پڑتی ہیں. اس طرف تو جائیں نہیں. میڈیکل والا ٹاپک آپ چھیڑیں گے. آج آپ کو تکلیف ہے, آپ نے کال کی ہے, تو آپ کو اپوائنٹمنٹ 6 دن بعد کی ملے گی, 8 دن بعد کی. اس کے اوپر کام ہوگا, اس کے اوپر آپ کو جواب آئے گا, چاہے بندہ رگڑا جائے. وہ آپ کی ارننگ میں سے, آپ کے گھر میں سے, آپ کی سانس لینے میں سے بھی اتنا ٹیکس کٹا ہوا ہوتا ہے. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو دیز ڈیز ان UK. مطلب اس سے بہتر ہے کہ کسی اور کنٹری میں بندہ موو کر جائے. پیسہ کمانا ہے صرف. تو اس وقت جو زیادہ صحیح سے نظر آ رہا ہے, جس میں فیوچر ہے, وہ سعودی از آن اے ڈفرینٹ لیول. ہیلو السلام علیکم, ویلکم ٹو دیٹ ایپیسوڈ. 90s کے دور میں جب ہم چھوٹے تھے تو سوچتے تھے کہ یار UK جانا ہے. جو لوگ UK جا رہے ہیں ان کی لائف چینج ہو جائے گی, اچھا میڈیکل ملے گا, اچھی فیسلٹیز ہیں, پاؤنڈس میں پیسے کمائیں گے, پشتیں بیٹھ کے کمائیں گی اور کھائیں گی. پھر لیٹ 90s اور 20s کے اندر کافی لوگ مائیگریٹ ہوئے UK میں بزنس کے حوالے سے, جابس کے حوالے سے. لیکن آج کا UK کیا وہی سیم UK ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا؟ کیا چل رہا ہے UK کے اندر جابس کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے خاص طور پر؟ تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ ہیں فواد فیصل. ہی از اے UK سٹیزن اور ہی از ان UK فار مور دین 7-8 ایئرس. ان سے جانیں گے کہ ابھی UK کے کیا حالات ہیں اور لوگ کیوں سوچ رہے ہیں UK کو چھوڑ کے کسی اور کنٹری میں جانے کے لیے, اور کون سی کنٹریز اس ٹائم اچھی ہیں ٹو مائیگریٹ. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. السلام علیکم فواد فیصل. وعلیکم السلام نعمان بھائی. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو. آپ نے مینشن کیا UK جانے کے بارے میں. ہم بھی ایسا ہی سوچتے تھے کسی ٹائم پہ, اسکول کے بعد, کالج, یونیورسٹی کے لیے. ٹو بی آنیسٹ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں UK کو جانا یا UK میں ایجوکیشن کے حساب سے, تو یہ ایک اونلی پلس پوائنٹ سو فار میں اپنی اس پوری جرنی میں دیکھ چکا ہوں کہ ایجوکیشن آپ کو ملے گی ہائی کلاس کی. پر اس کے بعد جو UK میں اس ایجوکیشن کا یوز ہے, یا اس کو جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے, یا ادھر کی لائف کیسی ہے, لیٹس سے ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ آپ اس ایجوکیشن سے اس کو اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ لائف کو ایک طرف لے کے جا سکیں اور اسی فیلڈ میں آپ 9 to 5 کر سکیں. صحیح ہے. سمپل.
اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں وہاں وہ بھی آلموسٹ اسی سرکل میں ہے 9 to 5 کی سرکل میں ہے آلموسٹ, بلکہ اس سے زیادہ بھی آورس کرتے ہیں ڈاکٹرس, بٹ دے ڈونٹ گیٹ پیڈ. تو پہلے آپ جب یو کے گئے تو آپ نے بھی جاب اسٹارٹ کی تھی؟ میں گیا تھا, میں نے جاب اسٹارٹ کی تھی. ٹو بی آنیسٹ میرا اسٹارٹ اچھا تھا, بہت اچھا تھا. میرا ہی لائف کا یہ ہے, چلتا رہتا ہے میرے ساتھ, میرا ادر وے اراؤنڈ ہوتا ہے ہمیشہ چیزیں. تو میں جا کے میں نے پروفیشنل جابس کی ہیں اور میں نے اچھی جاب کی ہے اور 2 جابس بھی کی ہیں. اس کے بعد کافی اچھے لیول پہ پہنچنے کی, ایگزیکٹو لیول کی جاب کی ہے. اس میں پھر آلموسٹ پروموشن کے بالکل قریب آنے کے بعد ہمیں کووڈ نے ہٹ کیے. اوکے. تو میں بھی کووڈ کا مارا ہوا ہوں بہت بری طرح, جس طرح ہمارا ملک یو کے مارا ہوا ہے اس وقت. تو کووڈ نے ہمیں ہٹ کیا بہت بری طرح. تو اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب مزید 9 to 5 میں کچھ نظر نہیں آ رہا اور نہ مل رہا تھا. ٹو بی آنیسٹ اتنا کچھ ہے نہیں ابھی وہاں جاب کے حساب سے آپ دیکھا جائے تو جابس میں نے کی ہیں. اس کے بعد پھر کووڈ کے دوران آڈ جابس کی ہیں, تو مجھے ٹائم ہو چکا تھا. اور پھر آڈ جاب میں جانا, زیرو سے دوبارہ سیکھنا, باہر نکلنا, جس طرح کہ ہم لوگ سب کرتے ہیں. فوڈ ڈیلیوریز ہوتی ہیں, پارسل ڈیلیوریز ہوتی ہیں, کسی شاپ میں کام کر لیا. میں نے تو وہ ایکسپیرینس نہیں کیا شاپ والا, لیکن یہ باقی ڈیلیوریز میں نے کی ہیں. ان جابس میں دیکھا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے. وہاں جا کے ایک چیز کا احساس ہوا ہے کہ اگر کارپوریٹ لائف آپ گزار رہے تھے, جاب کر رہے تھے, تو یو ارننگ سیم. So what you getting paid now on a delivery, either food or parcel delivery, جو بھی آپ کر رہے ہیں اس پہ آپ کو جو مل رہا ہے وہ آپ پہلے جو آفس میں کر رہے تھے 9 to 5 باتیں سن کے, بوس رپورٹ, یہ وہ میٹنگس, ارلی مارننگ اٹھنا جانا, ٹائم پہ پہنچنا, سوٹ پہننا, وہی چیز آپ باہر کر رہے ہو. پر ایک فریڈم ہے کہ آپ باؤنڈ نہیں ہو. تو کی ہیں جابس, تو کی ہیں سر, ٹھیک ٹھاک جابس کی ہیں ہم نے. تو آپ کو جو مین موٹیویشن کیا ملی جاب چھوڑ کے بزنس کرنے کی؟ اس طرح دیکھا جائے تو شروع سے میرا مائنڈ تھا کہ میں کرنا تو بزنس ہی ہے. پر ٹو بی آنیسٹ اب ٹو ناؤ ہر دن بندہ سیکھتا ہے. اب ٹو ناؤ میں یہ ڈگ کرتا رہتا ہوں کہ کیا کس طرح کہاں سے کیا کرنا چاہیے. تو وہ چیز تھی بار بار کھا رہی تھی. لیکن جب مجھے یہ چیز ہٹ ہوئی ہے نا کہ میں اب مینجمنٹ لیول پہ پہنچ رہا ہوں, ہائر ایگزیکٹو لیول پہ پہنچ کے وہاں سے مجھے ریڈنڈنٹ کیا گیا, تو اس چیز نے مجھے ہٹ کیا کہ میں آلموسٹ ادھر تک پہنچ چکا ہوں اور اتنی محنت کر چکا ہوں, اور اس کے بعد بھی اگر میں ریڈنڈنٹ ہو رہا ہوں تو دیٹس گیونگ می اے ریئلی گڈ ریڈ فلیگ کہ بس لائف میں یہی نہیں کرنا. صحیح ہے کہ آپ نے 9 to 5 رہنا ہے کر کے آپ کسی بھی وقت آپ کو کارپوریٹ, آپ کی کمپنی, آپ کا باکس, ہم اس کو باکس کہتے ہیں, یہ باکسز ہی ہیں جس میں ہم صبح جاتے ہیں سارے روبوٹس کی طرح, اس میں سے آپ کو کسی بھی وقت کہا جا سکتا ہے کہ یو آر ڈن, تھینک یو فار یور سروسز, سو دیٹس ناٹ سم تھنگ وی وانٹ. تو اس نے مجھے ہٹ کیا. پھر اس ہٹ نے رگڑا دیا ہے, اچھا صاف الفاظ میں جسے کہتے ہیں, اس نے صحیح ڈریگ کیا ہے ادھر ادھر, یہ کام وہ کام, نہیں ملا کام, مائنس میں گئے. اور بارش تو آپ کو پتہ ہے جیسے یو ای میں دھوپ نہیں چھوڑتی ویسے یو کے میں بارش نہیں چھوڑتی. بارشوں میں بھی کام کیے ہیں, لوڈنگ کے کام بھی کیے ہیں, یہ وہ سب کچھ کیے ہیں, لیکن ایم ہے کہ نہیں کرنی واپس. پھر جابز آفر ہوئیں, اچھا بیچ میں پھر جابز آئیں. پھر ایک پیریڈ آیا جہاں تھوڑا بہت بندے کو لگ رہا تھا کہ کیا باہر ذلیل ہو رہا ہوں, یہ کیا کر رہا ہوں, آئی ایم گوئنگ تھرو اے لاٹ, لیٹ می گیٹ دس, اٹس اوکے. بٹ آپ کو اپنا کمفرٹ توڑنا ہے, اور وہ زبانی نہیں, وہ میٹرکس کہتے ہیں نا, بریک دا میٹرکس. تو وہ اس سے آپ نے جس طرح نکلنا, اس کے لیے آپ کو رگڑا لگے گا لازم. اس کے لیے ڈسپلن ضروری ہے, فوکس, اور گول یہی ہو کہ واپس نہیں جانا. اس طرح کرتے کرتے پھر میں نے کچھ آن لائن اپنے جو تھے پلیٹ فارمس تھے ان پہ کام شروع کیا ہے. آئی ٹی کی تو تھی, گریجویشن تھی اس میں, تو وہ ایک تھا پلس پوائنٹ پاس. تو وہ کرتے کرتے کچھ وہاں سے سیکھا, کچھ کیا, کچھ سیکھا, کچھ سورسنگ کا کام سیکھا کہ بھائی تھوڑا بہت اگر اسٹاک بندہ کہیں سے اٹھاتا ہے کیسے سیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے آن لائن پلیٹ فارمس پہ, وہ چیزیں کی. ساتھ ساتھ جابس چل رہی ہیں, جاب ان اے سینس کہ وہ پارٹ ٹائم جو آپ کر رہے ہو, ایپس وغیرہ پہ یہ فریڈم دے دیتا ہے آپ کو یو کے کہ آپ ایپوں پہ کام کرتے ہو, لیکن وہ بھی آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہو, مطلب پورا دن آپ دے دیتے ہو اس کام کو, فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. تو وہ کرتے 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 ایک وقت آیا کہ ابھی الحمدللہ اسٹیج میں ہیں کہ ہم اپنا کام خود سے چلا سکتے ہیں. وہی بنتا ہے اسی طرح جس طرح آپ رن ہو رہا ہے آپ کا سسٹم, آپ کا گھر, ہاؤس ہولڈ, سب کچھ جس طرح رن ہو رہا تھا. سیلری تھے اس سے تھوڑا اچھا, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, فریڈم ہے, یو آر یور اون باس. وہ جو فریڈم ایک چیز ہے وہ اسٹیپ لینے سے آتی ہے. تو اٹ ٹک می لائک
you can call it 5 years. About 5 years. I would say, around September 2025. Now it will be 5 years. MashaAllah. It took me to be in a position where I can sit and say, okay, I'm getting paid from my own work. ماشاءاللہ. ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب جاب کر رہے ہوتے ہیں نا اس ٹائم ایک تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی پنجرے میں بند ہو, ٹھیک ہے, آپ نے باس کو بھی رپورٹ کرنا ہے, آپ نے باقی اپنے ارد گرد کے ماحول کے مطابق چلنا ہے, لیکن جیسے آپ اس پنجرے سے باہر آتے ہو تو آپ کو سوچنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. آپ ملٹیپل ڈائمینشنس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. پھر اوبویسلی ٹیکس ٹائم, اور وہی ٹائم ہوتا ہے کہ اگر آپ نے رسک لے لیا جی تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ لاکس کھلتے جاتے ہیں, ونڈوز اوپن ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے دماغ میں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اچھا یہ اس طرف تو میرا دماغ ہی نہیں گیا. یہ بھی ایک وقت آیا میرے لیپ ٹاپ پہ آلموسٹ 12 to 15 سائٹس اوپن ہوتی تھی ایٹ اے ٹائم, اور میں ان کو اٹھا کے کام کر رہا ہوتا تھا مکس. تو پھر مجھے لگا کہ یہ اس طرف تو کبھی تو ہم گئے ہی نہیں. اور جب آپ وہاں سے بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہو اسمارٹلی, کہتے ہیں نا ورک اسمارٹ ناٹ ہارڈ, تو وہ اسمارٹلی جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کہتے ہو دیکھ پھر کمپیئر کرو اپنے اس ہارڈ ٹائم کو, کہ میں کمپیریزن دیکھتا ہوں کہ میں جب ہارڈ ورک کر رہا تھا تو میں میری انکم کیا آ رہی تھی, میرا سسٹم کیسے چل رہا تھا. اب میں وہی کما رہا ہوں لیکن وہ ہارڈ ورک اس میں سے مائنس ہے. فیملی کو ٹائم دے رہا ہوں, خیر میں دیکھنے میں تو نہیں ہوں جم والا, لیکن جم جا رہا ہوں, اچھا ماشاءاللہ یہ کر رہا ہوں, یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی. یس ایگزیکٹلی. جاب سے نہیں, جاب سے آپ ایک تو یو کے کا یہ ہے نا کہ آپ ادھر فیمس ہے یہ چیز کہ آپ کہتے ہو کہ یو لیو ان ڈارک یو کم ان ڈارک. صبح آپ نکلے ہو سورج نہیں نکلا ہوا, 4 بجے سورج سن سیٹ ہو گیا جی, تو آپ آ رہے ہو بارش میں ٹھنڈ میں اور جا رہے ہو جا رہے ہو. اینڈ دیٹس ٹرو کہ ہمارے بڑے بھی ادھر بہت پرانے ادھر سیٹلڈ ہیں. ہم ان سے سنتے تھے کہ ایک ہی گھر میں ایک دوسرے کو دیکھنے کو نہیں ملتا, کہ بندہ ایک دوسرے کو حقیقت میں نہیں مل سکتا. اور ایسا تھا. آپ جب ڈے شفٹ کر کے آتے ہو, اپنے نارمل جاب کر کے آتے ہو, تو جو آپ کے ساتھ کا بندہ ہے شاید وہ نائٹ شفٹ کے لیے نکل چکا ہے, اور پھر آپ لوگوں کے 6-7 دن کے سرکل کے بعد کہیں آمنا سامنا ہوا ہے, ساتھ میں بیٹھ کے کھانا, یہ وہ جو ہمارے لیے دیکھیں دین بھی کہتا ہے ہمیں کہ جو ساری مین کنورسیشنز ہوتی ہیں ہم بندہ بیٹھتا ہے یس, آپس میں بیٹھ کے تم ایک دوسرے کو جانتے ہو. جب تم ٹائم ہی نہیں دے رہے ہو نہ فیملی کو, نہ بچوں کو, نہ والدین کو, تو وہ تو لائف کا مقصد صرف ارننگ تو نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور کیا کہتے ہیں یو لیو ٹو ورک, اور وہاں پہ یہاں پہ ہوگا یو ای میں کہ یو ورک ٹو لیو. آپ اتنا کرتے ہو کہ اس پہ رہ سکو, وہاں تو آپ نے کرنا ہی ہے تبھی رہ سکتے ہو. یہ والا چکر ہے. تو اس ٹائم یو کے جس سچویشن سے گزر رہا ہے, تو جاب اپرچونیٹیز کے حساب سے کیا وہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے؟ اوبیسلی بات ہے آج ہم کچھ پازیٹیو سائڈ بھی بات کریں گے. اوکے. تو فار ایگزامپل کوئی بچہ ہے وہ نیا وہاں پہ گیا ہے, ٹھیک ہے, ٹرو, اور وہ ایک اچھی جاب کے حوالے سے یو کے کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یس, تو ایسا ہے کہ جاب کے حساب سے اگر آپ کہیں پروفیشنل جابس کی بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں وہاں پہ. اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویل سیٹلڈ جاب میں تو بھول جائیں, وہ تو آپ کو نہیں ہے. when you landed there you nobody, you're zero. اس کی مثال ایسی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرس بھی آتے ہیں نا پاکستان سے, انڈیا سے, پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, لیکن they have to qualify again there. آپ کو کوالیفائی ہونا پڑتا ہے. میرے دوست نے, ان کی وائف وہ آئیں, وہ مطلب پاکستان میں ہیڈ تھیں ڈپارٹمنٹ کی, لیکن شی واز اسٹڈیئنگ, شی ہیو ٹو کمپلیٹ 2 years آف اسٹڈی, اور وہ اسٹڈی اتنی ایکسپینسو ہے کہ ان کو پھر اسکاٹ لینڈ میں کرنی پڑی. اچھا. تو مطلب اگر اس لیول کے ڈاکٹر لیول کے, اور اگر آپ جن لڑکوں کا کہہ رہے ہیں جو ہمارے لڑکے آتے ہیں ایف اے سی اور یہ ہائی اسکول اینڈ کالج اینڈ آل دیٹ, یہ کمپلیٹ کر کے آتے ہیں, ان کے لیے پھر وہی ہے کہ انہوں نے 14 سے 15 گھنٹے, جو پہلے 12 ہوتی تھی, اس سے پہلے 8 ہوتی تھی گھنٹے کی شفٹیں, یہ فوڈ ڈیلیوریز, یہ وہ ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے کام کی شاپس میں کی ہیں. وہ چیز ختم ہو رہی ہے آلموسٹ. اچھا. بہت زیادہ یو کے اس حساب سے جابس کے حساب سے بہت ڈاؤن ہے اس وقت. کووڈ کے بعد تو بہت بری طرح ہٹ کیا ہوا ہے. بارڈر لائن جو ادھر کے ریزیڈنٹ ہیں, یا ادھر کے میں کہوں گا برٹن جو وہیں کے لوگ ہیں, ہمارے والے ہم لوگ یہ ہیں کہ ہم تھوڑا, ہماری وہ ہوتی ہے, اردو کا پیور ورڈ نہیں ہے, قوت مدافعت, یو نو دیٹ, وہ کہ ہماری جو وہ ہوتی ہے
پاور ہے, ہم کر لیتے ہیں دین کی وجہ سے بھی, لیکن وہاں کے لوگ اب بہت زیادہ شفٹ ہو گئے ہیں ڈرگس پہ. اچھا, اس کی وجہ سے جابس نہ ہونا, ارننگ نہ ہونا, اور یہی چیز ڈریگ کرتی ہے آگے ٹیکسیشن کی طرف. ٹھیک ہے. تو جو نئے بندے آتے ہیں ٹھیک ہے, ان کو شروع میں لگے گا کہ یہی ہے. اینڈ اندر تھنگ از دے ایکسیپٹ اینی تھنگ, کیونکہ وہ اسکلز ہیں نہیں, وہاں کی ایکسپیرینس ہے نہیں, جو ٹیبل پہ آیا ایکسیپٹ کر لیا. وہ چیز پھر نئے لوگوں کو رگڑا دیتی ہے, وہ پھر اڑ جاتے ہیں اسی سرکل میں. جب تم اس ایک سرکل میں ریٹ ریس میں پھنس جاتے ہو نا, اس میں سے نکلنا بہت زیادہ ول پاور مانگتا ہے. تو وہ چیز ہے کہ نئے لڑکے آئیں گے سروائیو کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے, سروائیو کر لیا, چلو جی یہ وہ اینڈ آتا ہے ان کا, دیکھیں ان کی فیس کا ٹائم آتا ہے تو وہ یہی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ کا لڑکا میں جانتا ہوں, اس کو کافی ہیلپ کیا, ابھی اس کا کمپلیٹ ہونے والا سارا کچھ جہاں تک اس کی, کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا. تو جب ان کو اسٹرگل کرتے دیکھتے ہیں نئے لڑکوں کو تو کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے. تو وہ اس کا ہے, وہ دیکھو اینڈ وہ کرتا ہے اتنی محنت کرتا ہے, اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے فیس کے پھر بھی نہیں بچے. تو لنڈن کی بات کروں, لنڈن میں تو رہائش بھی بہت مہنگی ہے. لنڈن تو آپ بھول جاؤ نا کہ آپ کو منیمم میں آپ سروائیو کر سکتے ہو. تو جاب اپرچونیٹیز آئی وڈ سے ناٹ ایون 50-50, آئی وڈ سے 80-20. 20% نہیں ہے نہ ہیں اور 80% نہیں ہے. جابس آر تو موسٹلی لوگ جو ہیں وہ پھر کس طرح سروائیو کر رہے ہیں وہاں پہ؟ دو جابیں. اچھا, ہاں, گھر کا ہر بندہ کر رہا ہے, جاب کر رہا ہے. اور مینلی جو وہاں کے لوگ ہیں, جو مطلب ہم ایسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ گورے ہی کہہ لیں, ان کے اپنے جو ہیں وہ کمپلیٹلی جا چکے ہیں ڈاؤن بہت بری طرح. اچھا, ہاں, وہ اس طرح برے اور ڈاؤن ہو رہے ہیں کہ وہ ان کا ایک سسٹم ہے نا, وہ جو بینیفٹ سسٹم ہے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. بس جی ہو گئے, نشے کرنے شروع کر دیے, مینٹل پرابلمز آ گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے بعد وہ پڑھے وہ اس چیز میں جا رہے ہیں. جو ان میں پرانے لوگ تھے, بہت اچھے لوگ ہیں جو ان کے پرانے لوگ ہیں, وہ بھی کام کر رہے ہیں. ہمارے جو ایشینس گئے ہوئے ہیں کمیونٹیز, یورپین والے تو وہ بھی ہارڈ ورکرز تھے, لیکن ابھی بریگزٹ کے بعد وہ لوگ بھی چلے گئے. تو کام کے حوالے سے دیکھا جائے تو سروائیول کے لیے آپ کو کم از کم 2 اور ہو سکے تو 3 جابس کرنی پڑتی ہیں. اچھا, تو یہ آپ کی شفٹوں پہ شفٹیں چلتی رہتی ہیں. تو مطلب فار ایگزامپل ایک بندہ پھر تو فیملی والا جو ہوتا ہے اس کو تو بہت مشکل ہوتا ہوگا کہ کیسے سروائیو کرے. مطلب فار ایگزامپل میاں بیوی ہے, بچہ ہے, تو منیمم کتنی انکم ہونی چاہیے کہ وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ اس طرح ہے کہ لنڈن کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ میں لنڈن میں ہوں. تو اگر آپ کا ایک بچہ 2 بچے ہیں, ٹھیک ہے, تو دونوں پہلے تو جاب کر رہے ہیں. اوکے, ہسبینڈ وائف دونوں جاب کر رہے ہیں. بچوں کو وہ ٹائم نہیں دیا جا رہا جو دینا چاہیے. جو یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے بچوں کا نا, یہ مطلب یہ چھوٹی ایج تقریباً 5, 6, 7 تک کی ایج میں آپ نے ان کو مولڈ کر رہے ہوتے ہو, ان کو سمجھانا, یہ وہ ان کے ساتھ ہونا, وہ بڑی مشکل سے ملتا ہے. اس کے مارے ہوئے ہیں, بہت سے لوگ مارے ہوئے ہیں, کیا ہمارے دیسی لوگ, کیا ادھر کے لوگ, سارے سسٹم ایسا بنا ہوا ہے. تو ماں بھی نکل گئی صبح جاب پہ, باپ بھی نکل گئے, ماں نے یا باپ نے, پیرنٹس میں سے کسی ایک نے ان کو ڈراپ کر دیا نرسری. صحیح ہے. میں نے 2 months old یا 45 days to 2 months old بیبی بھی دیکھا ہے ماں کو نرسری میں ڈراپ کرتے ہوئے. ہاں, اس کی فیڈ اور سب کچھ کے ساتھ, اور پھر وہ جاب پہ جا رہی ہیں. تو بارڈر لائن جاب وہاں, بارڈر لائن نہیں ایکچولی, آئی وڈ کال اٹ سلیوری. آپ باؤنڈ ہو تو آپ نے کرنا ہے. تو اراؤنڈ آپ کہیں کہ آپ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہے ہیں, رینٹ, میں تھوڑا بہت اس کو بھی دیکھتا ہوں, یہ پراپرٹی مینجمنٹ کو, ٹھیک ہے, سائڈ کا میرا تھوڑا سا کام ہے. تو اس میں آپ دیکھیں ایک چھوٹا فلیٹ آپ کو, چھوٹا 1 bedroom, اس کے ساتھ سارے بلز وغیرہ ڈال کے میں بتا رہا ہوں 1600. سینٹرل لنڈن کے پاس نہیں, وہاں تو کچھ اور ہی لیول ہے, ہم وہاں کی بات نہیں کر رہے, ہم تھوڑا سا نیچے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو پڑ جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے فوڈ اور ایوری تھنگ. جو انفلیشن آئی ہے اور جو اس طرح کووڈ کے بعد ہر چیز نے بوم کیا ہے نا, مطلب ڈفرینٹلی ہر چیز ایکسپینسو ہوئی ہے. تو جو فوڈ شاپنگ فار ایگزامپل ایک چھوٹی فیملی اپنے مہینے کا 250 pounds میں کرتی تھی, اب 70 to 80 pound اے ویک ہو گیا ہے. اچھا, تو وہ جمپ کر گئی ہے, وہ چیز بھی جمپ کر گئی ہے. تو آپ کو یہ میں فلیٹ اور یہ چھوٹی سی اس کو گزارنے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو اراؤنڈ 3000 کمانے ہیں. پھر آپ آ کے بریک سروائیو کر رہے ہیں, سروائیو کریں گے. آپ بالکل اس پہ ہیں, وہ کاسٹ ٹو کاسٹ 3000 ہو گیا آپ کا. ہم درمس کی بات کریں تو
15 اراؤنڈ 15,000 درہمس میں آپ صرف سروائیو کر رہے ہیں. تو اگر آپ درہمز میں بات کریں گے تو لیٹس سے 25,000 to 27 اور 30 بہت زیادہ ہو جائے گا, لیکن 25,000 سے تھوڑا اوپر نیچے آپ کرتے ہو تو تھوڑی سی اچھی آپ کی ہو جائے گی کہ آپ کا اس کے بعد بھی ایمرجنسی کچھ بچتا ہے پاکٹ میں, کہ آپ کچھ بھی ہو جاتا ہے, انسان ہے ٹھیک ہے, چلے میڈیکل وغیرہ یہ وہ ہے, لیکن اس طرف تو جائیں نہیں. میڈیکل والا ٹاپک آپ چھیڑیں گے میڈیکل ہے وہاں دیتے ہیں, فری ہے, لیکن وہ میڈیکل یہ ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. آج آپ کو تکلیف ہے, آپ نے کال کی ہے تو آپ کو اپوائنٹمنٹ 6 دن بعد کی ملے گی, 8 دن بعد کی. اس کے اوپر کام ہوگا, اس کے اوپر آپ کو جواب آئے گا, چاہے بندہ رگڑا جائے. میں اپنی بات بتاؤں گا, مجھے 18 منتھس میں نی کی سرجری آئی تھی جو ڈاکٹر نے اپروو کر دی تھی. فرسٹ 2-3 منتھس میں ہر 6 ہفتے بعد مجھے چیک اپ آتا تھا یہ وہ. پھر 18 منتھس کے ویٹنگ کے بعد جب میری سرجری آئی تو ڈاکٹر مجھے کہہ رہا تھا کہ تم نے نی کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. 18 مہینے انتظار میں کیوں میں لگا ہوں کہ میرا ٹرن آئے گا. میں بھول بھی گیا ہوں کہ میری سرجری ہے. پھر مجھے کال آئی تھی کہ وہ تمہاری سرجری. میں نے کہا ہاں پین تو ابھی انکریز ہوا ہے. ڈاکٹر نے چیک کی, سرجری کی, مجھے کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے نی کے ساتھ اپنی. میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کیا. کیوں؟ کہتا ہے تو تم نے ابھی وہ تو جو لیگمنٹس وغیرہ تو تھے اپنی جگہ تھے, یہ بون کا کیا کر دیا آپ نے. میں کہا میں 18 منتھس پہ اس کے کام کر رہا ہوں, جاب کر رہا ہوں, جا رہا ہوں. اسٹرگل کے ٹائم بھی تھے, بسوں پہ دھکے یہ وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ 18 منتھ سے تو انہوں نے پش نہیں کروایا. میں نے کہا ہاں وہ ارلیسٹ تھا 13 منتھ میں. 18 میں آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے وہ کیا کہتے ہیں, خدا نخواستہ آپ کی ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی, قبر میں آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر آئے گا کہ آپ کو اپروو ہو گیا, بلڈ ٹیسٹ کے لیے آ جاؤ. پتا چلے بندہ قبر میں اور یہاں پہ کال جا رہی کہ آپ کا ٹیسٹ اپروو آ گیا. قبر میں پاؤڈر بن گئے, ہو ختم ہو چکی, جو اعمال ہے پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو وہ بلڈ ٹیسٹ نارمل ہے, آپ کو 4 سے 5 دن بعد کی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے. صرف بلڈ لینا ہے اور آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے. تو آپ اندازہ لگا لو کہ کتنا فاسٹ پیس ہے. وہ انشورنس تو کورڈ ہوتی ہے, یہ انشورنس نہیں ہوتی نا, یہ NHS ہے, گورنمنٹ کا ہے. اوکے. یہ بولا جاتا ہے کہ فری ہے, لیکن اس کے پیچھے جو چیز ہے نا وہ اس کو بریک کرنا ہر بندے کے دماغ نہیں پہنچتا اس پہ, لیکن ہم لگے رہتے ہیں. وہ آپ کی ارننگ میں سے, آپ کے گھر میں سے, آپ کی سانس لینے میں سے بھی اتنا ٹیکس کٹا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو یہ NHS کہتے ہیں نا, NHS مل بھی رہا ہے جیسے یہ فری کلیم کر رہے ہیں, بٹ اٹس ناٹ فری. اچھا ہاں وہ فری نہیں ہے. وہ جس طرح سے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ NHS از فری, نو. آپ کا مطلب لٹرلی آپ گھر سے نکلے ہو, دیکھیں ایسا ہے نا, آپ نے سیلری لی ہے. ہاں جی, ہم زوم کرتے ہیں ایک بندے نے مہینے کی 5,000 پاؤنڈ کما رہا ہے. ہاں تو پھر کیا اس کو ملے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ 5,000 اس کی 60 پہ ہو گیا, وہ 60,000 ایئرلی پہ ہو گیا, ٹھیک ہے. پر یہ ہم کہہ رہے ہیں اس کی ڈیڈکشن اور سب کچھ کے پہلے ہاں اس کو 5,000 60 اس کو لگ گئی ہے. گراس ہے بیسیکلی. ادھر ہے مور یو ارن مور یو پے. اوکے. ادھر یہ نہیں ہے کہ مور یو ارن مور یو سیو. آپ کی سیلری, آپ زیادہ ہارڈ ورک کرتے ہو, پے رائز ہوتا ہے, اوبیسلی ہوتا ہے, 100% ہوتا ہے. پے رائز ہوا, پے رائز جیسے ہوا تو اب آپ زیادہ پے کرنے لگے ہو, یا آلموسٹ پہلے آپ کی جتنی بچت ہوتی تھی, فار ایگزامپل آپ کے پاس 5,000 میں سے ساری کٹنگ کر کے 3,500 آتی ہے اسٹریٹ اوے. پہلے تو 1,500 آپ کے ادھر کٹ گئے اسٹریٹ اوے. ہاں یہ 4,500-5,000 درہم آپ کا سیدھا کٹ گیا, گورنمنٹ کو ٹیکس کیا گیا. ہاں یہ نکل گیا, یہ کٹ گیا. NHS NI ہوتا ہے, نیشنل انشورنس نمبر ہو گیا, یہ ڈیڈکشن یہ آپ کے پاس آ گیا. اور ایک اور سین ہے کہ آپ 50,000 سے اباؤ ہوتے ہیں, یہ 100K پہ پہنچتے ہیں فار ایگزامپل آپ کی سالانہ, تو آپ 50% ٹیکس پے کرتے ہیں. ریئلی؟ انڈر 50 جب آپ ہوتے ہیں تو آپ 20% ٹیکس پے کرتے ہیں اپنی سیلری میں سے. تو دا مور یو ارن مور یو پے. وہ والا سین نہیں ہے کہ مور یو سیو, کچھ آپ نے لیے بنا لیے. اب 5,000 کی سیلری میں سے 35 آپ کو سیدھا آ گیا, ٹھیک ہے. فیملی والا بندہ ہے یا وہ ہے, آپ کے ایکسپینس ہے 28 سے 3,000 کے آس پاس. یہ 500 جو بچا ہے نا جیب میں, یہ کسی نہ کسی طریقے سے جائے گا, یہ کسی نہ کسی چیز میں جائے گا. آپ نے گاڑی یا کام پہ آنا جانا, یہ سارے ایکسپینسز ڈالو گے تو پھر ایسے سرکل میں بس پورے ہو کے پھر سیلری کا ویٹ کر لو گے. اچھا, تو بسکٹس ہیں یا پینٹس ہیں آپ کو ایسے دیے جاتے ہیں کہ بھائی ان پہ سروائیو کرو, جاؤ. دین پھر تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سروائیو دیز ڈیز ان UK. مطلب اس سے بہتر ہے کہ کسی اور کنٹری میں بندہ موو کر جائے. اسپیشلی انہوں نے جو یہ بریگزٹ کیا ہے اس نے بہت بری طرح افیکٹ کیا ان کو. وہ ساتھ میں کووڈ ایک دم سے ہٹ کیا ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ابھی اپریل از اے فائنینشیل ٹیکس ایئر, تو اپریل کے لیے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, جی
آپ جس گھر میں رہ رہے ہو, جو آپ نے پرچیز کرتے ہوئے بھی ٹیکس پے کیا ہے, جو آپ کی سولیسیٹر ایک اچھا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے سولیسیٹر رکھا ہے, سولیسیٹر کی فی پے کی ہے, اس میں بھی ٹیکس پے کیا ہے, جو ٹرانزیکشن ہوئی اس میں بھی ٹیکس پے کیا, جو گھر پرچیز کیا اس میں بھی ٹیکس پے کیا, وہ سارے ٹیکس کر کے جو آپ نے گھر لیا ہے, جس کی منتھلی آپ وہ انسٹالمنٹس پے کر رہے ہو, فار ایگزامپل جو بھی آپ کا مورگیج سسٹم ہے اگر اس پہ رہ رہے ہو, کیونکہ میں پراپرٹیز کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے, تو وہ سب کچھ پے کرنے کے بعد پھر بھی آپ کاؤنسل ٹیکس پے کرتے ہو, جس کاؤنسل میں رہ رہے ہو تو اس کو ٹیکس پے کرتے ہو کہ اس کاؤنسل میں میرا گھر ہے. تو لیٹس سے نارمل جو آج کل چل رہا ہے گھروں کا 3 بیڈ روم کا, یہ وہ فلیٹس کا ہوتا ہے اراؤنڈ 150 سم تھنگ, تو آپ کے 1100-1200 یا 1000 درہم سے 1500 درہم کے بیچ میں آپ اپنے ہی گھر کا صرف ٹیکس پے کر رہے ہو کہ آپ اس گھر میں رہ رہے ہو, مطلب کونسل کو, اور یہ کونسل کو جا رہا ہے. ہاں, اور آپ نے یہ لیا ہوا ہے, پہلے ٹیکس پے کر کے یہ گھر لیا ہے. اچھا, یہ گھر بیسیکلی آپ کہنے کہ آپ کی اپنی ملکیت ہے, رائٹ؟ آپ کا, ہاں, آپ کی پراپرٹی ہے. میں سمجھا رینٹ کے اوپر بھی ٹیکس ہے. نہیں, رینٹ والا جو ہے, رینٹل والا یہی کرتا ہے کہ وہ پھر رینٹ میں ایڈجسٹ کر دیتا ہے. پھر جو 1400 کی پراپرٹی ہے وہ آپ کو 1650 1700 کے آس پاس 1600 کے آس پاس ملتی ہے, اس نے ایڈ کیے ہوتے ہیں 150 فلیٹس وغیرہ کے اراؤنڈ 150 to 180 اس طرح آتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کون سے ایریے میں آپ. تو یہ چیزیں ہیں کہ وہاں آپ کی جو وہ کہتے ہیں نا بیک توڑنے والی چیزیں, وہ ہے ٹیکس. ٹیکسنگ سسٹم ایسا ہے کہ بعض ٹائم آپ ہل جاؤ گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں جانتا ہوں میرے اپنے قریب کے جو لوگ ہیں, ڈاکٹرز وغیرہ ہیں, تو 120 130 پہ ہیں, لیکن وہ اسٹریٹ اوے 50%, اگر 50% آپ نے پے کیا یعنی 60,000 سالانہ آپ نے واپس پے کر دیا ہے. آپ کے ٹائٹل پہ لگا ہوا ہے کہ آپ 120 پہ ہیں, لیکن 60K آپ نے واپس پے کیا ان پاؤنڈز, یا آپ نے واپس پے کر دیا ٹیکس میں. اس 60K میں سے 5,000 آپ کو بچا ہے سالانہ, منتھلی 5,000 بچ رہا ہے. اس 5,000 میں سے آپ کے 3,500-4,000 ایکسپینسز ہیں, تو 1,000 آپ کو بچتا ہے. وہ 1,000 بھی پھر آپ کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے, گھر ہے, کچھ آ گیا, کوئی لیکس نکل آئی, ایک تو بارش نہیں چھوڑتی وہاں, تو وہ والے چیزیں ہیں. تو سروائیو والا ہی چکر ہے. جاب میں یہی ہے, جاب میں آپ نے یہ کرنا ہے. بزنس کا کیا ہے, بزنس اگر 1 سے 2 2 سے 3 میں آپ ہو جاتے ہیں, بزنسز ڈفرینٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہی پیسے آپ کما رہے ہوتے ہیں, بٹ دین آپ کو تھوڑا یہ ہے کہ فریڈم ہے. ہاں, وہی بات ہے. چلیں یہ جابس کی بات کرنی ہے, بزنس کیا اسٹارٹ کرنا ایزی ہے UK کے اندر, اور اسٹارٹ کر کے اس کو سروائیو کرنا, دین گرو کرنا؟ بزنس دیکھیں, چھوٹے بزنسز جو ہیں وہ بہت بری طرح افیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اس وقت. ہاں, بہت بری طرح, جتنا بھی دیکھا جائے. اور نئے جو ابھی اناؤنسمنٹ ہوئے 40% ٹیکس کی بزنس کے اوپر, ہاں, بزنس کے کارپوریٹ ٹیکس ڈائریکٹ چڑھ گئے, اور جم بھی ایسی جم مارتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. تو وہ ہے, کافی دوستوں کے بزنس ہیں, فوڈ کے بزنسز ہیں, یہ 2-3 چیزوں کے بزنسز ہیں, تو ان کا ابھی ان سے میں سنتا ہوں نا کہ کیا حالات چل رہے ہیں, کیا چل رہا ہے, تو اسٹرگل کر رہے ہیں. اوکے, ٹو بی آنیسٹ اسٹرگل ہے. اور یہ فزیکل بزنس کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ سیٹ اپ کا کہہ رہے ہیں کہ بزنس بنانے کا, وہ تو 25 پاؤنڈ میں آپ کی کمپنی کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے تو بندہ خوشی خوشی کر لیتا, اوکے صرف 25 پاؤنڈ نہیں بھائی, آگے پھر رگڑے ہیں. تو اس کے بعد جو آپ کو بزنس میں, مطلب آلموسٹ ہر بزنس مین اس وقت, میں نہیں کہوں گا 100%, لیکن جتنوں کو میں جانتا ہوں وہ لونز میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا, ہاں, انہوں نے بزنس لونز لیے ہوئے ہیں, ٹاپ اپ کیا, کوشش کی کہ پھر سے ہو جائے گا, پھر سے اس یہ چینجز کر لیتے ہیں, یہ چینجز کر لیتے ہیں, ایئرلی اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے بزنسز کو, یہ چینج کر دیا, وہ چینج کر دیا. تو یہ ہے. ہاں, اگر آپ انٹرپرینیور مائنڈ کے ہو, آپ بزنس کرنا چاہتے ہو, یہ نہیں کہیں گے کہ UK میں مت آؤ, مت کرو, آؤ سیکھو کرو, لیکن بزنسز UK سے باہر کرو. UK میں نہیں کرنا؟ نہیں, کیونکہ UK کے اندر دیکھیں آپ, میں خود 2-3 بزنسز ٹرائی کر چکا ہوں, لیکن بہت بری طرح والا لاس ہوا ہے UK میں. ہاں, کیونکہ مارکیٹ بڑی عجیب سی ہے. ایک تو کمپلین بہت زیادہ ہے, یہ برٹنز میں بہت زیادہ کمپلین, ہم خود بھی, میں بھی کرتا ہوں, عادت ہو گئی ہے, کمپلین ہوتی ہے ہمیں ہر چیز میں. اوکے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, واپس لاؤ. امریکن مارکیٹ میں اتنا نہیں ہوتا, امریکہ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. لینا نہیں لینا, اوکے بائے والا چکر ہے, کیونکہ ہے ادھر فاسٹ پیس ہے ہر ایک چیز. یہاں سلو اینڈ اسٹڈی, ریکویسٹ ڈالو, پھر 2.5 مہینے بعد اس پہ کام ہوگا, پھر 3 مہینے بعد اس کا جواب آئے گا. تو وہ چیز بھی بزنس کو ڈیلے کر دیتی ہے کہ مطلب بزنس ہے ڈیلی کا ایک سرکل چل رہا, نہیں, وہاں سلولی کام چلیں گے, سلولی. اچھا, اب اس کو لے لو, فزیکل بزنس کو یہ لے لو.
فوڈ کے بزنس کو لے لیتے ہیں. Okay. زیادہ تر سب پاکستانیوں کے موسٹلی فوڈ کے بزنسز ہیں وہاں پہ. تو وہ کیا کرتے ہیں, ابھی جو حالات چل رہے ہیں, ایک تو سوشل لائف نہیں ہے بالکل وہاں پہ. آپ بہت کم سوشل ایکٹیویٹیز دیکھو گے, لوگوں کا باہر جانا, یہ گیدرنگ ڈنرز پہ جانا, یہ وہ کیوں, وہ آلریڈی اسی سرکل میں, جس سرکل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیلری کی لمیٹڈ سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو باہر جانا اور پھر کھانا اور باہر بیٹھنا اور سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا, تو بزنس آٹومیٹیکلی کوئی جنریٹ نہیں کر رہا. صحیح ہو گیا, کیونکہ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہوئے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح میں بہت سے ابھی 4-5 بندے سرکل کے جانتا ہوں جو بزنس کر رہے تھے, کافی ٹائم سے کر رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے موو کر دیے. 1-2 تو یہاں UAE میں موو ہوئے. اچھا. ہاں, وہ اپنا کام کرتے ہیں ٹرانسپورٹ ان اے سینس کہ گاڑی کا کام ہی ہے, لیکن کارز, یہ وہ اسکریپ, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو وہ ابھی شفٹ ہو گئے, حالانکہ وہ مجھ سے بہت پرانے ہیں ادھر, ان کو 19 ایئرس ہو گئے ہیں یہ کرتے ہوئے. تو وہ پتہ چل رہا ہے. ایک میرے پڑوسی ہیں, میں ان کی بات کروں گا, وہ انکل کافی اچھے ہیں. یہ یہاں پہ UAE میں جیسے آپ لوگ کہتے ہو گاڑی کی پاسنگ کروانی ہے, وہاں ہوتی ہے ہماری MOT کہتے ہیں, گاڑی کی MOT اینول کرواتے ہیں, وہ کرتے ہیں. وہ بزرگ ہیں, آرام سے سسٹم پہ لگے ہوتے ہیں, گاڑی چیک کی, یہ وہ ڈیوائسز سے پتہ لگ جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے, ٹائر ہے, لیک ہے نہیں ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے, کہتے ہیں میں نے بچوں کو بھی بول دیا اپنے, آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ رینڈملی ہی جسٹ اسٹارٹڈ, کہ ہمارا ٹائم تھا, ہم رہ لیا ہم نے یہاں 42-47 ایئرز ہو گئے ان کو. کہتے ہیں یہ تھا, یہ ملک تھا, بس اس ملک میں اب کچھ نہیں ہے. اچھا. اور آپ لوگ یا آپ کی نسلیں آگے کوئی اچھی جگہ دیکھو, پڑھ لکھ گئے ہو, یہاں سے سب کچھ ہو گیا, کسی اور طرف نکل جاؤ, اب مزید اس ملک میں کچھ بچا نہیں ہے. اور پھر ہمارے اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ اکثر بات کرتے ہیں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیلکولیشنز کچھ انہوں نے نکالی ہوئی ہیں انٹرنل, کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک بہت ڈاؤن جائے گا, بہت بری طرح. UK از کمپلیٹلی گوئنگ ڈاؤن. تو وہ UK جہاں پہ لوگ خواب سوچتے ہیں کہ ہم جائیں گے, نوکری ملیں گی, نسلیں ہماری, ایسا ہی ہوگا. وہ کر لیا, انہوں نے کر لیا جو پہلے کے تھے. ہمارے اب 60s سے وہاں پہ ہیں ہمارے انکل, یہ سارے. ہاں, میرے تایا ہیں, یہ وہ 67-68 کے وہیں پہ ہیں. 1-2 اور میرے جاننے والے بزرگ دوست ہیں, مسجد سے زیادہ تر دوست ہیں, وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اپنی 20-21 کی ایج میں, 64, 67, 68, 1968 میں آئے ہوئے ہیں. ابھی 82 کے ہیں. میرا ایک دوست ہے 86 ریٹائرڈ پرنسپل ہیں, ان کے اپنے اسکولز بھی تھے. وہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا ہے, کیا تھا یہ ملک, ابھی کیا ہے, ہم حیران ہیں تم لوگوں کے لیے کہ سروائیو کیسے کرو گے. جس کا مطلب ہے جو نیو جنریشن ہے یا جاننے والے لوگ ہیں, ان کے لیے پھر بہت ہی مشکل ہو جائے گا آگے, اس وجہ سے لوگ وہاں سے باہر نکل رہے ہیں. ایسے ہی آپ ریشو دیکھ لو. اچھا, زیادہ تر برٹن کی آپ ریشو دیکھو, موو کر گئے. اچھا. ہاں, لوکل ہیں. ہاں, لوکل اینولی ہر سال برٹنز آر موونگ. مینلی 2 جگہ ہیں, آسٹریلیا کہ وہ ایک مطلب وہ کہتے ہیں اس کو کہ ہاٹر UK. اچھا. آسٹریلیا ایسا ہی ہے, ان کو اپنی انوائرمنٹ ملتی ہے سارا کوئی, لیکن ہے سن ہے وہاں پہ. ہمارے پاس سن نہیں ہے نا, اب ہے جولائی میں آ جاتا ہے, تھوڑا بہت سنی ہو جاتا ہے. یا پھر UAE. ہاں, UAE بہت لوگ موو کر رہے ہیں, بہت زیادہ شفٹ ہو گئے ہیں, بھرا ہوا آپ کا, مطلب جو دیکھیں گے آپ کو برٹنز ملیں گے. تو اس کے ریزنز یہی ہیں کہ پیچھے کچھ بچا نہیں ہے ایز سچ, ان کے پاس کوئی اپرچونیٹی نظر نہیں آتی. آپ جس بھی چیز میں ہاتھ ڈالتے ہو تو آپ کو نظر آتا ہے کہ بھائی یہ 6 مہینے بھی نہیں چلے گا. تو یہ حساب کتاب ہے ابھی فی الحال. تو UAE میں موو کرنے کے لیے لوگ کیوں اٹریکٹ ہو رہے ہیں, مطلب فار ایگزامپل جو خاص طور پہ جو UK کے لوگ ہیں؟ دیکھیں, میجر فیکٹ کی بات کریں گے, بینگ اے مسلم بات کروں گا کہ ہم لوگ, اگر میں فار ایگزامپل میں اپنی مثال لوں گا, میں موو کرنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو میں فرسٹ تھنگ یہ ہوگی میری کہ اسلامک انوائرمنٹ میجر, اور سب سے بڑی ہوگی سیفٹی. اچھا. سیفٹی کا کوئی نام و نشان یا کوئی تعلق ہے ہی نہیں UK کے ساتھ موجودہ کرنٹ ٹائم میں. میں آپ کو فیبروری کی بات بتاتا ہوں. فیبروری میں جس ایریا میں رہتا ہوں کافی وہ ہے پولائٹ, بڑا ڈیسنٹ ایریا ہے. اس کے 3-4 مائل کے اندر ہی آپ کو ملے گا وہ رف ایریا. اچھا. اور اب اس سے بھی اندر ہمارے 1.2 مائل کے اندر ایون کہ لٹرلی ہمارے شاپنگ سینٹرز ہیں, وہیں پہ ہم شاپنگ کرتے ہیں ساری, یہ گھر کی بھی شاپنگ, یہ وہیں پہ جو ہے اس ایریا کی سراؤنڈنگ میں 8 قتل ہوئے ہیں. ریئلی؟ ہاں, 1 مہینے میں, ود ان فیو ڈیز. میں فیبروری کی بات کروں کہ 1 ہفتے کے اندر 8 کیسز ہوئے ہیں. 8 people has been stabbed, killed.
اور اس میں 5 ایک ہی جگہ پہ, کیونکہ پتہ نہیں کیا ہے, ذہنی مسئلہ ہے لوگوں کو, کیا چل رہا ہے. وہ ایک بندہ ویئر ہاؤس میں گھس گیا, 5 بندوں کو اسٹیپ کر دیا. اور اس کے بعد ایک اور وہ بہت نرالا سین ہے, ایک عورت ہے مال میں سائڈ میں کارنر میں زمین پہ ہے, وہاں پہ یہ کوئی دیکھے گا بھی نہیں آپ کو, ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, پوچھے بھی نہیں کیا ہے کیا ہو گیا, کوئی دیکھتا ہی نہیں, انسان ہے سامنے پڑا ہے نہیں ہے, کوئی ہیومینٹی والا, وہ کہتے ہیں ہیومنز, اور یہ اور دیکھنے کی بات کچھ اور ہے. تو وہ کافی ٹائم بعد لوگوں کو دھیان ہوا ہے کہ یار یہ عورت پڑی ہوئی ہے ادھر, اس کو دیکھنا چاہیے. وہ کسی نے موو کیا تو نیچے سارا اس کے بلڈ ہو رہی ہے. وہ شی بین اسٹیبڈ فار آئی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ. تو انہوں نے جب چیک کیا وہ مر چکی تھی. پھر اس کے بعد CCTVs چیک ہوئے ہیں تو 2 کوئی ینگ لڑکے تھے, بلکلاوا یہ جو پہنتے ہیں منہ پہ, یہ چڑھا کے اور اس کو اسٹیپ کر دیا, مار دیا ان کو. اور پھر ان کو پکڑے نہیں پکڑے, بعد میں پولیس نے کہاں سے ٹریس کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا. یہ اسی مال کے باہر کے بس اسٹاپ کا قصہ بہت فیمس ہوا ہے. ینگ 13 سال کی لڑکی کو لڑکے نے بس کے اوپر اسٹیپ کر کے, صحیح مطلب یہی بڑے ان کی مشیٹیز رکھے ہوتے ہیں, اس سے مار دیا ادھر ہی. اس کو کہہ رہا ہے کہ صبح جی بس میں ہی, اسکول یونیفارم میں ہی اس کو مارا. وہ جگہ کافی بلاک رہی ہے, اسٹرائکس بھی ہوئی ہیں, یہ وہ بہت ینگ لڑکی تھی, سب کا بہت دل دکھ ہے. وہ اسے وہی کہ بھائی تم 13 سال کی بچی ہے, میری گرل فرینڈ بنو, اچھا, اور تم دوسرے لڑکے کے ساتھ نہیں پھرو گی, اور یہ فلاور لے کے آیا ہوا ہے. اور اس نے کہا کہ نہیں تم مجھ سے دور رہو, یہ وہ, ادھر ہی بس میں سب کے سامنے اس کو یہ پھاڑ دیا چھرے سے. تو یہ سیفٹی ہے بھائی, کیا سیفٹی ہے. وہاں پہ سائیکالوجیکل ایشو زیادہ شروع ہو گئے ہیں بیکاز آف نو جاب یا ڈپریشن میں تو ہے. ہاں ڈپریشن تو ہے, وہاں کا ویدر کی وجہ بھی ہے, بہت بیڈ ویدر ہے, بہت گندا ویدر ہے ادھر کا. نیچر ہے, کچھ کہہ بھی نہیں سکتے نیچر کی طرف سے, لیکن اٹس ویری بیڈ ویدر, بہت برا ہے, جس کی وجہ سے ہر بندہ ڈپریس ہے. اچھا وہ دوسرا قتل جو 8 میں سے تھا, ایک تھا پارک میں, واک پہ ایک بندہ ہے بڑی عمر کا, وہ نکلا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی ایسی فریش ایئر کے لیے واک کرنے گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اتنا لمبا ہو گیا ٹائم کیوں نہیں آ رہا ہے. کوئی نیبرہڈ والا سسٹم بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کال کر دے گا کہ میں نے وہاں پہ یہ دیکھا نہیں. آپ کو خود انویسٹیگیٹ کرنا, نکلنا ہے. آپ کو پتہ چلے تو تب تک جی وہ کس نے, بس ایک تھا اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا, اور یہ واز اے کریک ہیڈ ادھر کہتے ہیں اس کو. تو اس نے بس جی ہے اس کو اسٹیپ کر کے چلا گیا. تو وہاں پہ کیا بھاری اتنے چھوڑے رکھا ہوا, اپنے چھوڑے رکھے ہوتے ہیں لمبے بڑے والے, تو ادھر ویسے تو آتے نہیں, تو یہ پینٹس کے اندر ٹراؤزر کے اندر رکھے ہوتے ہیں, یوں کر کے نکالتے. رات کو ہوتا تھا کوئی آڈ جابس کے دوران, ہمیں رات لیٹ ہو جاتے تھے اکثر, تو ایک گینگ میرے سامنے ہوا تھا, تو میری گاڑی میں سے ایسے مجھے جھانک رہے تھے. تو میں پھر نکلا ہوں گاڑی سے, میں گاڑی سے نکل کے باہر ایسے کھڑا ہوں نا تھوڑا سا, میں نے کہا کیا سب ٹھیک ہے. وہ ہوتے ہیں ٹین ایج کے بچوں کا گروپ, پھر انہوں نے بنایا ہوتا ہے میرا ایریا تیرا ایریا, وہ گینگ سسٹم ہے ادھر. تو وہ بس اپنی پاور حاصل کرنے کے لیے کہ میں پاورفل ہوں, تو بس 1-2 اسٹیپ کر دیے, کسی کو گالیاں دے دی, کسی کو کہ. تو میں نکلا ہوں گاڑی سے, تو انہوں نے ہائٹ وائٹ اور یہ دیکھا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کیا کریں گے, اور یہ وہ ہے. تو ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے بندے کا نا کہ کیسا ہے. ہمارا تو خود اٹھنا بیٹھنا ہے, اور پیچھے سے ہم پٹھان. تو پھر وہ یہ بہت نارمل ہو گیا, بہت کامن ہو گیا. تو اوبیسلی بات ہے, دیکھیں یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ رات کے 2 بجے 3 بجے ہیں, کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. خاص طور پر فیمیلز ہوں گی, پیرنٹس ہیں, تب جب مرضی آپ کارنرس میں جاؤ, کہیں بھی رات کو نکل جاؤ, کوئی ٹینشن والی بات نہیں. ادھر آپ ڈے ٹائم میں ہو رہے ہیں. میں نے جو آپ کو یہ قتل بتایا اس میں سے میں نے نائٹ کا کوئی نہیں بتایا, سارے ڈے لائٹ میں سارے. اور جو اسنیچنگ ہم کہتے ہیں کراچی کے بارے میں, آ جاؤ آپ لنڈن دیکھو. ہاں اسنیچنگ از آن ڈفرینٹ لیول. الیکٹرک سائیکل ہے, اس کی اسپیڈ ہے 50 مائل کی اسپیڈ وہ مارتی ہے, فپ کر کے گزرتی ہے پاس میں سے. سائیکل ہی ہے موٹے ٹائروں والی. اور میں خیال میں کہ سلمان خان نے بھی یوز کی ہوئی تھی ایک مووی میں, پھینک دیتا ہے نا برج سے, کہیں کسی زمانے میں کلپ دیکھا تھا. تو وہ والی جو ہے سائیکل پہ آئے گا, یوں آپ فون پکڑو سائڈ سے, بس اسنیچ کیا نکل گیا. اگر آپ نے اس کو تھوڑا سا بھی پکڑ لیا, چیز کر لیا, بس وہ نکالے گا, چاقو مارے گا, مار کے نکل جائے. چاقو بھی تو چاقو نہیں ہوتا نا, وہ بھی تو دیکھنے والی چیز ہوتی ہے. آپ اس پہ اونٹ ذبح کر سکتے ہو. تو آپ مجھے بتاؤ سیفٹی والی چیز تو ہے ہی نہیں. تو وہ بات ادھر نکل گئی کہ شفٹ ہونے کا. یہ ہے ٹیکس, سب سے بڑی چیز ہے. نیکسٹ انکم ٹیکس ہی نہیں ہے یہاں پہ, انکم ٹیکس نہیں ہے. بزنس پہ 5% ویٹ ہے آپ کا. کوئی نہیں آنا, میں آنا چاہوں گا
میں چاہوں گا کوئی سیٹ اپ بنا کے دیں آپ, ہم ادھر آئیں, ادھر کچھ کریں. ادھر کیا کرنا ہے, ادھر نہیں ہے. اور دوسرا, دبئی از ناٹ اے کنٹری, اٹس اے بزنس سینٹر. ایگزیکٹلی, ایکچولی the way he designed it, the way this place is designed, گولڈ مائن ہے بیسیکلی. اور دوسرا اگر میں آؤں گا تو مجھے تو پلس پوائنٹ یہ ہے کہ میں رہ کے گیا ہوں. اچھا, پہلے میں ہاں میں یہاں رہ کے گیا ہوں, میں گورنمنٹ جاب کرتا تھا یہاں پہ. واو, سی آئی ڈی میں تو نہیں تھے. نہیں, ہمارا کیا ابھی بھی پتہ نہیں چلتا. تو وہ میں رہ کے گیا ہوا ہوں, تو مجھے تو پلس پوائنٹ ہے, مجھے تو پتہ ہے. ہمیں تو ویسے ہی وہ ایئرپورٹ پہ اتر کے جو خوشبو آتی نا, کہتے ہیں اپنے دیس کی خوشبو آ رہی ہے. ہاں, تو ہمارا تو سیکنڈ دیس والا چکر ہے, کیونکہ ہم بھی 72 73 سے ابو یہاں پہ, فیملیز یہاں پہ, میرے کزنس بون ہیں ادھر کے, یہیں پہ رہ رہے ہیں زمانوں سے. شارجہ میں ابھی تک ان کے گھر ہیں, یہیں پہ رہ رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو وہ والا سین بھی پلس پوائنٹ ہے. ٹیکس ہو گیا, سیفٹی ہو گئی, اسلامک ہو گیا. اسکول کا ٹچ میں دینا چاہوں گا کہ ابھی اسکولس بہت برے ہو گئے ہیں وہاں. اچھا, اسکول ایک عجیب سا ٹریپ ہو گیا. پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں گا, اینڈ یو ول بی شاکڈ, اف یو وانٹ ٹو ٹیک یور چائلڈ آؤٹ فار اے ڈے, آپ کو 70 پاؤنڈ پے کرنا پڑتا ہے ابھی پینلٹی. ریئلی؟ اگر آپ نے چھٹی کروائی بچے سے, ایک دن کا 70 پاؤنڈ ہو. کیوں بھائی؟ بس نہیں, اسکول سے باہر نہیں. اوکے, تو آپ اسکول میں کیا ایسا کروا رہے ہو کہ آپ بچے کو نہیں چاہتے کہ وہ ایک دن میں وہ مس کر لے؟ ایک گیم ہے, کیا ہے, جو بھی ہے. دوسرا, جو 7 ایئرس کے بعد 7 سال کے بچوں سے ان کو اسکول میں ساری قسم کی سیکس ایجوکیشن ہو گیا, وہ شروع کراتے تھے, کرتے ہیں ابھی بھی بتاتے ہیں. لیکن ابھی ہو گیا نرسری میں. نرسری میں وہ نہیں, یہ سیکس ایجوکیشن تو نہیں دکھا رہا ہے, لیکن وہ جو چیزیں ہو آج کل رنگ برنگی چیزیں جو چلتی ہیں, رینبو اور یہ وہ بہت ایکسٹریم پہ ہو گیا. نہ کریں بچوں کو سکھانا. ایون کہ بعض تو ایسے بھی ہیں کہ یو کے میں بھی بعض ایریا بہت زیادہ آؤٹ ہے, اور کچھ ایریا کنٹرول میں ہے, جہاں تھوڑا بہت کوئی اٹھ جاتا ہے. پیرنٹس میں نے خود گورے دیکھے ہیں, خود وائٹ, جا کے منع کرتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں چاہتے ہمارا بچہ یہ چیز سیکھے, ہماری بیٹی سیکھے کہ خیر ہے تم لڑکا بھی بن سکتی ہو. ہاں, باقاعدہ لڑکے کو کہہ رہے ہیں کہ لپسٹک آن کرو, اٹس اوکے. یہ وہ پھر ایک کلاؤن جو ہے وہ بن کے آئے گا, گندے کپڑے پہن کے مردی ہوگا چھوٹے بچوں کے ساتھ. تو یہ جو ان کا وہ یہ والا چکر زیادہ ہو گیا نا, LGBTQ والا, یہ بہت زیادہ دنیا میں پروموشن ہو رہی ہے اس کی. تو اسٹیٹس میں بھی ہے, اسٹیٹس میں تو بہت ایکسٹریم لیول پہ ہے. وہاں تو آپ لٹرلی آپ کے بچے آپ کے ہاتھ سے اٹھا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں کہ بھائی تمہارا, ہم سوشل سروسز والے ہیں, تمہارا بچے کی اس کی جو تھاٹس ہیں یا فیلنگز ہیں یا وہ جس طرح بننا چاہتا ہے. اب اتنا سا بچہ ہے 3-4 سال کا, اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ بننا چاہتا ہے, تو تم اسے روک نہیں سکتے. تو آپ کا رائٹ ہی نہیں ہے اپنے بچے کے اوپر. تو ہمارے لیے تو وہاں کچھ ہے نہیں بھائی رہنے کے لیے. ویسٹ از ڈاؤن, ویسٹ کا بھی کوئی ٹائم نہیں. ہاں, آپ نے پیسے سے محبت ہے, پیسہ کمانا ہے صرف, تو اس وقت جو زیادہ صحیح سے نظر آ رہا ہے جس میں فیوچر ہے وہ ہے سعودی. سعودی از آن اے ڈفرینٹ لیول. جس طرح کے وہ پروجیکٹس کر رہے ہیں, جس طرح کا وہ کام کر رہے ہیں, ویسٹ تو ڈاؤن جائے گا ابھی, اور بھی ڈاؤن جائے گا. ابھی UK کا تو بھائی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا. اگر کوئی یہاں کی لائف گزار کے گیا ہوا ہے وہ بندہ تو نہیں رہ سکتا 100%. اب میرا کزن ہے ادھر کا ہی بون ہے, وہ شفٹ ہوا ہے 2.5 سال ہو گئے اس کو, آلموسٹ 2.5 ایئرس 3 ایئرس ہونے والے ہیں اس کو. کینیڈا. وہ تو بون بھی ادھر کا ہے, بیگم بھی اس کی ادھر کی ہیں, زمانوں سے پاکستانی ہے, لیکن وہ پہلے کی نہیں, بالکل 70s میں شفٹ ہوئے, پھر پیرنٹس کی شادیاں ادھر ہو کے پھر وہ لوگ ادھر بون ہو کے وہ والے ہیں. تو وہ اب اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ سر پیٹ رہے ہیں ادھر. مطلب ٹھیک ٹھاک مینجمنٹ لیول کی بینک میں جاب تھی, ابھی وہاں پہ وہ ٹائم پورا کرے گا, نیشنلٹی چینج کرے گا اوبیسلی, کیونکہ کتنا ٹائم ہو گیا اس کو. ہاں, یہ ہے کہ UAE کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈرا بیک ہے کہ آپ نو میٹر ہاؤ لانگ یو اسپینڈ ہیئر یور لائف یو ہیو ٹو لیو, وچ از چینجنگ. یہ جو 10 سال والا ویزا ہو گیا, یہ انویسٹمنٹ آئی تھنک ایونچولی کہے گا اوکے تمہارا 1 ملین 2 ملین ادھر پھنسا ہوا ہے بھائی, رہ لو, ہو سکتا ہے یہ لو لائف ٹائم ویزا لے لو. پاسپورٹ نہیں لو, یہ لو لائف ٹائم ویزا لے لو. جیسے ہمارا انڈیفینٹ لیو ہوتا ہے, امریکہ کا گرین کارڈ ہوتا ہے جو ٹرمپ اب گولڈ بنانے لگے. ٹرمپ کی تو بات ہے. تو وہ چیز ہے, ہو سکتا ہے UAE کر دے. ادروائز آئی ڈونٹ سی اینی پوائنٹ اسٹیئنگ ان UK. UAE از سیف. میں ابھی خود فیل کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ کیسا ہے. مطلب UK میں دیکھ رہا ہوں ساری چیزیں, مجھے پتہ ہے کہ UK میں کیا چل رہا ہے.
یو آر ناٹ سیف. ڈور اسٹیپ کے اوپر سے آپ کی جا رہی ہے گاڑی, آپ کی گھر کے اندر آپ سو رہے ہو, کیمراز پہ آپ کو مل رہی ہے, وہ کیمرے کے اوپر آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کی گاڑی چوری ہو رہی ہے. آپ کے گھر چور آتا ہے, آپ اس کو ریکویسٹ کرتے ہو, اس کو رائٹ ہے اگر آپ نے اس کو ہارم کیا. ہاں, کہ آپ نے اس کو ہارم کیا ہے, تمہیں پولیس کو انفارم کرنا ہے, تم نے ہاتھ نہیں لگانا, تم اسے ریکویسٹ کرو گے پلیز لیو پراپرٹی, پلیز لیو مائی پریمیسز, اور یہ وہ. اچھا, میں کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں وہ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے, وہ پلیز لیو. اچھا, وہ یہ سین ہے, کال دا پولیس, یہ کیا ہے؟ گاڑی آپ کے گھر کے باہر سے یہ ٹھک کر کے گاڑی اتنی چوری ہوتی ہے پوچھے مت. ہاں, ایک اور ہے تھوڑے کریک ہیڈس جو ہوتے ہیں نا, یہ ڈرگی ورگی ہم کہتے ہیں, یہ پاگل سے, یہ آپ نے ٹریفک لائٹ پہ رکے نا, آپ نے گاڑی کے ڈورز لاک رکھنے ہیں یا مانیٹر کر رہے ہیں یا کچھ, ایک دم سے پچھلا ڈور کھولیں گے, بچہ بیٹھا ہے نا پچھلی سیٹ سے, بچے کو اٹیک, بچے کو ہاں, کیا کرنا ہے اس کا, کدھر لے کے جانا ہے, کچھ نہیں پتہ. وہ بچوں کا اٹیک 2-3 کیسز ہوئے تھے, یہ کافی مہینے پہلے کی بات ہے, یہ ہوئے تھے. کیوں بھائی؟ آپ چل رہے ہو روڈ پہ, یہ اچانک سے ٹھاس کر کے آپ کے پاس بیئر کی بوتل ٹوٹے گی. کون ہے بھائی؟ کسی کونے میں کوئی وہ ڈرگی بیٹھا ہے, دماغ خراب ہے اس کا. ہاں, اس کا بالکل آؤٹ ہوئے ہیں. دیکھیں نا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں یو ای کے اندر آپ کو ہر چیز اویلیبل ہے یہاں پہ. دیکھیں نا, پہلے کہا جاتا تھا نا کہ ہم یورپ جا رہے ہیں, یہ چیز کرنی ہے, یہ کرنے, وہ کرنے, فلان کرنے, وانا کرنے. یہاں پہ دیکھیں ہر چیز اویلیبل ہے. سیفٹی یہاں پہ اتنی اچھی ہے. ٹھیک ہے, سب سے میجر چیز ہے, کوئی بھی کسی بھی جگہ آپ جاتے ہو اپنے لیے, گھر, فیملی, پیرنٹس, کڈس, سب کے لیے آپ میجر چیز دیکھتے ہو سیفٹی. اور یہاں پہ انہوں نے بزنس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ ہر کوئی آ کے سیٹ اپ کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر اس بزنس کو گرو کر سکتا ہے. پھر یہاں پہ ایک اور چیز کیا ہے کہ یہ ایک طرح سے ہب بنتا جا رہا ہے. دنیا کے اتنے بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, انٹرپرینیورز ہیں, یہاں پہ آتے ہیں, ان کے اپنے بزنسز ہیں, ٹھیک ہے, اپنے گھر ہیں یہاں پہ. ایگزیکٹلی. تو وہ سیف فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. میں اپنے کچھ بندوں کو جانتا ہوں یو کے جو یہاں شفٹ ہوئے ہوئے, میں مطلب جانتا ہوں پرسنلی ان کو, ویل سیٹلڈ ہے. میرے اپنے جان پہچان کے بہت اچھے لوگ ہیں, وہ لائرز ہیں وہاں پہ. اچھا. اور یہاں پہ وہ دبئی ڈاؤن ٹاؤن میں رہ رہے ہیں. جو وہ پے اسکیل یہاں پہ لے رہے ہیں وہ کبھی یو کے میں لے ہی نہیں سکتے. پھر ڈاؤن ٹاؤن میں رہنا, یہ وہ آپ کو پتہ ہے. تو وہ ابھی وہ باقی بھی فیملی شفٹ جو میری ڈائریکٹ تعلق والے ہیں, ان کی آگے سسٹرس وغیرہ ہیں, تو وہ مطلب وہ بندہ بھی ابھی شفٹ ہونے والا ہے. 1 سال 1.5 کا ٹائم ہے اس کا. ان کی کوالیفیکیشن ہے اسی اس میں لاء میں آگے. ان کو جج کی پوزیشن بھی آفر ہوئی ہے ادھر ابھی یو کے میں. اس نے کہا نہیں, میں یہ کمپلیٹ کر کے میں ادھر لائر بیٹر ہوں نا کہ ادھر جج. کیوں نہیں ہے نا, کچھ ہے نہیں, انہوں نے دیکھ لیا. وہ تو بہت پرانی نسلیں وہاں پہ ہیں, 3ری 4تھی نسل ہے, تو ان کو تو بہت قریب سے پتہ ہے اس ملک کا. تو یو کے ویسے پاسپورٹ دے رہا ہے؟ وہاں دے دیتا ہے پاسپورٹ. آپ کو پروفیشنلی مطلب نہ, جو آپ کا ٹائم پیریڈ ہے, جو آپ کا پروسیس ہے, وہ آپ پورا کرو تو دے دیتا ہے. تو کتنے سال بعد؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کون سے روٹ پہ ہیں, مطلب کس طرف سے آپ آئے ہیں. اسٹوڈنٹ پہ ہیں, PSW آتا ہے, اسٹوڈنٹ کے بعد 2 سال کا ورک پرمٹ ملتا ہے. پھر وہ کمپنی آپ کو اسپانسر کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنے 5 سال پورے کرتے ہو, پھر آپ لے لیتے ہو. تو وہ اسٹوڈنٹ لائف آپ نے 1 2 3 گزاری ہے, تو 8-9 سال پہ بات چلی جاتی ہے. کچھ یہ لیگل ہو جاتے ہیں تو وہ تو پھر ڈال کے زائلم بیٹھے ہوتے ہیں 12-13 سال میں, اگر ان کو پھر کوئی کلیئر ہوتا ہے. اور بزنس کے انویسٹمنٹس کے اوپر انویسٹر کا ہو جاتا ہے 5 سال میں, آپ کا انڈیفینٹ ہو گیا, اسٹریٹ آپ نے سب کچھ سیدھا رکھا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا آپ کا, کوئی کنوکشن نہیں آئی, کوئی پولیس نہیں آیا, کچھ یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں بہت. پھر وہ آپ کو انڈیفینٹ لیو دیتے ہیں, اس کے اوپر 1 سال گزارنا ہوتا ہے. تو پھر 6 سال پورے ہو کے پھر آپ پاسپورٹ کے لیے دوبارہ اپلیکیشن سبمٹ کراتے ہو, پھر سارے کرائٹیریا کو, ہر چیز کو فالو کرتے ہو پوری طرح کمپلیٹ, پھر آپ کو پاسپورٹ ہوتا ہے. تو بزنس ویزا پہ بھی کہہ لو 6-6.5 سال اتنے میں ہو جاتے ہیں. اس کے لیے آپ کو وہاں پہ اسٹے کرنا ضروری ہے. ہاں, آپ رہیں گے. وہ تو جو بھی ویزا آپ کا ہے نا یو کے کا, اس میں آپ 6 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہ سکتے. زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ مسٹیک کر دیتے ہیں کہ فیملی جو ہے لے کے آتے ہیں تو پھر ڈراپ کر دیتے ہیں پاکستان واپس. میرے ایک دوست نے کیا تھا, وائف کو واپس چھوڑ آیا تھا, وہ 8-9 مہینے رک کے آئی, تو اس کا وہ مسئلہ بن گیا. اچھا. تو ان کا ویزا پروسیس تقریباً 30 منتھس اور ایڈ ہو گئے تھے ان کے, 2.5 سال. تو وہ 6.5 کے 8.5 9 سال پہ چلی گئی ان کی بات. اچھا. اور ساتھ جو ہے یہ پیچھے رشی سنک آیا تھا, اس نے بہت ساری چیزیں گند کی ہے, اس نے بہت سی چیزیں ادھر ادھر کی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ایونچولی جو نارمل بھی 5 سال والا پروسیس ہے اس کو 8 پہ کرنے والے ہیں شاید.
اس اپریل میں پھر چیزیں پتہ چلیں گی، کیونکہ آپ کو جیسے ہماری بات شروع ہوئی تھی اس پہ اکانومی پہ ان کی، تو وہ اتنی ڈاؤن ہوگی. اب یہ ریکویسٹ کر رہا ہے نا یو کے بریگزٹ کو، یورپین یونین کو کہ واپس لے لو. تو انہوں نے کہا ہے کہ اپریل میں ہم بتائیں گے کہ ہم لیں گے یا نہیں لیں گے، پر اگر لیں گے بھی تو وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، پھر تو اپنی ٹرمز رکھیں گے نا، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے نکلے ہیں. اپنی مرضی کریں گے، پھر وہ کریں گے کیونکہ انہوں نے ڈسرسپیکٹ کیا نا کہ ہم تمہارے ساتھ ہونا ہی نہیں چاہتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب بارڈر پہ پڑی ہے 2 ویٹ پے کرنے پڑتے ہیں. پتہ ہے آپ کو اسٹاک منگایا جرمنی سے، آپ نے ادھر بھی ایک ویٹ پے کیا، ادھر سے اگر الگ سے آپ کے اسٹاک پہ ویٹ لگتا ہے. تو اگر آپ کوئی بھی چیز بیچتے ہیں تو آپ 40% اس پہ یہ پہلے کا ایکسٹرا ایڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ والی اسٹریٹجی کی ہوگی جیسے پاکستان میں اب فون مہینے سے زیادہ مت یوز کرو تاکہ پاکستانی فون ہی تم لو اندر. یہ کون سا بزنس ہے؟ یہ کیسا سسٹم ہے؟ تو پھر اس ٹائم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ینگ لوگوں کو خاص طور پر پاکستان، انڈیا، ایشین سائڈ سے کس کنٹری میں موو کرنا چاہیے اس ٹائم؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گول کیا ہے اگلے کا. کسی کا کیا، کوئی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، بیسٹ ہے یو کے. اسٹڈی کرو، کے لیے بیسٹ. ہاں اسٹڈی تو اس کی ٹاپ کلاس ہے، اور یونیورسٹیز ہو گئی. اسٹڈی کے بعد پھر وہ کیا آفر کرتے ہیں سٹیزن شپ؟ نہیں، اس کے بعد آپ کو جاب آفر ہوتی ہے اگر آپ اپلائز کرتے ہیں مختلف، تو آپ کو اس کو PSW کہتے ہیں. تو PSW آپ کو ملتا ہے 2.5، وہی 30 منتھس کا ویزا ہوتا ہے. 30 آپ نے پورے 5 ایئرس پورے کرنے ہوتے ہیں، 2.5 سال کے. تو اگر وہ دے دیتے ہیں تو جو کمپنی آپ کو پہلا انہوں نے دے دیا نا 2.5 سال کا، وہ اگلا بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کی بیس پہ آپ دکھا سکتے ہو بھائی یہ میں ایجوکیشن کی ہے، یہ میرے 5 سال اس کمپنی میں پورے ہو گئے، یہ میری پے ہے. آپ نے PR جو ہوتا ہے آسٹریلیا وغیرہ کا ہمارا انڈیفینٹ ہوتا ہے، وہ آپ نے اپلائی کر دیا، انڈیفینٹ لیو آپ کو مل گیا. وہ آلموسٹ پاسپورٹ ہی ہے. انڈیفینٹ لیو ہے نا، جب تک چاہو رہ سکتے ہو. پھر آپ نے نیشنلٹی چینج کرنی ہے تو اپنے پاسپورٹ لے لینا ہے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی اسٹڈی کے لیے بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے واقعی جینون اسٹوڈنٹ جس طرح ہوتے ہیں. اسٹڈی کے بعد اگر وہ چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ پاسپورٹ کے لیے رکوں، دین بھی پاسبل ہے. ہاں، اسٹرگل ہے نا، اسٹرگل تو ویسے ہم نے ڈسکس کیا، اسٹرگل کریں گے 6-7 سال کا رگڑا. ہاں لگ بھی ہے اگر کسی پرانے بزنس مین کے ساتھ ٹچ ہو گئے، کوئی چیزیں ایسی کرنے لگے، لیکن کام ہے. 14 گھنٹے دن کے کہیں نہیں گئے. جس طرح بھی کوئی سا بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو 14 گھنٹے لگ جائیں گے سیٹل ہونے میں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف جاب کے حوالے سے ہو، دیکھیں اسٹیٹس بہت آرام سے نہیں دیتا، لیکن اسٹیٹس میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. امریکہ میں اگر صرف پیسہ کسی کا مقصد ہے تو پھر امریکہ. سعودی اس وقت نیئرسٹ سعودی ہے، لیکن ہمارے لوگ وہ ایک سسٹم کے اندر نہیں پھنسنا چاہتے نا. وہ جو ان کا ہے وہ ارباب والا سسٹم، ویزے والا، اسپانسر والا، اس میں پھر بندہ باؤنڈ ہو جاتا ہے بے شک. لیکن اگر آپ کو قریب ترین رہنا ہے اپنے ملک سے، پاکستان سے، اور یہ تو سعودی میں اسکلز کے ساتھ. اگر آپ کے پاس اپنی اسکلز ہیں، انٹرپرینورشپ آپ کے اندر ہے جو بلٹ ان ہوتی ہے، ہر کسی میں نہیں ہوتی، تو پھر آپ سیکھو UK سے، لیکن نکلو، کرو باہر. وہاں نہیں کرو، وہاں کچھ ہے نہیں. آپ بہت بھی کر لو گے رگڑا، یہ وہ، آگے پیچھے ہو جاؤ گے. ایونچولی یو ہیو ٹو لیو. ابھی نہیں. اگر آپ کہیں 2014 سے 2019 کے بیچ میں کبھی کسی نے کوئی بزنس اسٹارٹ کیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں اس وقت کیا تھا، ابھی کیا حال ہے. صحیح ہو گیا. ابھی بند کرے جا رہے ہیں لوگ، چھوڑے جا رہے ہیں. اور اگر جانا ہے یورپین کنٹریز میں سے، جرمنی اچھا ہے. جرمنی اچھا ہے. فائنینشلی لوگ کہتے ہیں کہ اتنا اچھا نہیں دے رہا، لیکن جرمنی دے دیتا ہے اپرچونیٹیز. ٹیکنیکل سکلز بہت سکھاتا ہے، IT بہت اچھے سے سکھاتا ہے. کورسز ہوتے ہیں، شارٹ کورسز کے بعد بھی آپ کو وہ جاب اپرچونیٹیز دیتے ہیں. چھوٹی جابس کرو. یہ جابس والے بندوں کی بتا رہا ہوں جو کرنا چاہ رہے ہیں. بزنسز وائز زیادہ تر بزنس جو ہمارے لوگ کرتے ہیں، موبائل شاپس. ہر بندہ موبائل شاپ کا بزنس کر رہا ہے یا فوڈ کا. تو وہ تو نہ میں نے کیا نہ ایکسپیرینس کیا ہے، پر دیکھا ہے تھوڑا بہت. لیکن مجھے وہ نہیں لگا وہ آپ کے یونٹس اتنے ہوں، 10 شاپیں ہوں، 12 شاپیں ہوں، تب جا کے آپ کچھ بنا رہے ہوتے ہو. تو یہی ہے کہ نہیں ہے تو دبئی آ جاؤ. ہاں دبئی تو ہے ہی، دبئی تو کہیں نہیں جائے گا. یہاں تو اپرچونیٹیز ہیں. میں تو دبئی کو گولڈ مائن کہتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جابس کے حوالے سے آپ کے پاس اچھی اپرچونیٹیز آپ کو مل جاتی ہیں، اور بزنس کے لیے تو آپ کے پاس بے شمار اپرچونیٹیز ہیں، بس آپ کو کرنا آنا چاہیے. جب بزنس کے حوالے سے کچھ مائنڈ سیٹ کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آج کل کے بچے جو ہیں نا، وہ ان کا میں صبر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کوئک اسکیم منی ہو کوئی، اور ہم بس راتوں رات پیسہ کما لیں، ہم نے پراپر بزنس نہیں کرنا.
دیکھیں کوئک اسکیم والوں کو اکثر آپ نے پھر دیکھا ہوگا گلی میں پھیر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی. ایگزیکٹلی دیکھیے ہر چیز کا پروسیس ہے. ہم دنیا میں بھی تو پروسیس ہو کے آئے ہیں. 9 مہینے پروسیس ہوئے نا, باقاعدہ قرآن میں پورا پروسیس مینشن ہے ہمارا, اور توکل بھی مینشن ہے. اب ہم اٹھاتے نہیں ہیں نا, سنت کو نہیں اٹھاتے, قرآن کو نہیں اٹھاتے, ہم جم پہ مارتے ہیں. بھائی اتنا تو جو دین پہ نہیں ہے, میں خود میرے قریب کے دوست ہیں کچھ گورے, اور وہ امپریس بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تمہاری یہاں ان چیزوں سے, یہ جو تم بولتے ہو کہ تمہارے دین میں یہ سارا کچھ ہے, الحمدللہ ایک دوست تو ریورٹ ہو گیا, وہ مسلمان ہو گیا. تو وہ اس نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ تو تمہیں دین میں سکھایا ہوا ہے, بزنس بھی سکھایا ہوا ہے, سب کچھ سکھایا ہوا ہے. تو دیکھا جائے تو اسلام ایک کیپٹلسٹ ملک وہ ہے, مذہب ہے. ہمیں بزنس کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے سکھایا ہے. اسلام نے سکھایا تجارت کرو, 9 حصے تجارت میں, 1 حصہ اس میں. اور وہ مجھے یاد ہے ابھی بھی 2015 کی بات ہے, ہم عمرہ پہ تھے, ایک بنگالی بھائی تھے, بہت اچھے تھے, بزرگ تھے, بڑی عزت کرتے تھے, ہمارے ساتھ گروپ میں تھے عمرے میں. تو انہوں نے ایک بات کی تھی مجھے کہ ہم بیٹھے تھے, سب کہتے ہیں کہ تم نے نوکری کی, تم نے اپنا نصیب بیچ دیا کسی کو. کیا بات ہے, میں نے کہا کیا بات ہے, کہتے تم اپنا نصیب بیچ دیا. تو کہتے میں نے 4 دن نوکری کی ہوئی ہے اپنی پوری زندگی میں. اچھا. وہ بھی بھائی نے ٹیکسی کر کے دی تھی دبئی, جب نیا میں آیا تھا, تو اسے میں نے واپس کی 4 دن بعد کہ فلان جگہ سے اپنی گاڑی اٹھا لو, ہم نہیں کرے گا, چھوڑ کے چلا گیا. ایلومینیم کا اس کا ونڈوز کا اور یہ ڈورز کا فریم کا کام کرتے تھے. پورا ولا دیا ہوا ہے, عربی نے رکھا ہوا ہے, عربی کا پورا کام وہ چلا رہے ہیں, کیونکہ اس نے دیکھ لیا بندہ بزنس مین ہے, کر رہا ہے. میرا کیا ہے, میری صرف میں وہ نام ہے نا, اسپانسر والا نام جو لگا ہوتا ہے کمپنی کو, وہ تھا. تو یہ ہے کہ ہم کام کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا, کہ دیکھیں یہ جو جم پہ مارنی ہوتی ہے نا, یہ بندے کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. آپ کو پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, گرائنڈ ہونا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کہیں پہنچتے ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سیدھی کوئک اسکیم ڈبل شاہ نہیں ہے بھائی. صحیح بات ہے. ڈبل شاہ نے بھی پھر جو کیا ہے سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو ڈبل شاہ کا بھی ہے ہی نہیں. دیکھیں پورے قرآن کا نچوڑ, میں نہ اسکالر ہوں نہ کچھ, لیکن کہتے ہیں کہ سورہ عصر میں کیا کہتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر, تو ہر انسان خسارے میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان والے اور صالح بچے ہوئے ہیں. وتواصوا بالحق, اور وہ جو حق پہ ہیں وہ بچے ہیں. وتواصوا بالصبر, صبر پہ آگے سب ختم ہو جاتے ہیں, اور وہ جیت گئے جو صبر والے ہیں. تو اب صبر نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو دیکھا, اس کے پیچھے کیا ہے, اس کی سٹوری دیکھو, نہ دیکھو جو گالیاں دیتا ہے سب کو, غریب و کہتا ہے, وہ بھی رگڑا کھا کے نکلا ہوا ہے, 14-15 سال کی ایج سے کر رہا ہے کام. 29 پہ اگر وہ سکسیسفل ہے ڈیفرنٹلی, تو 14-15 سال اس نے کھایا ہوا ہے رگڑا. گاڑی لوڈ ان لوڈ کی, اس نے پین بیچے ہوئے ہیں کراچی میں, پین لے کے بیچے ہیں, یہ وہ کیے, سارا کچھ کیا ہوا ہے اس نے. بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بس وہ دیکھو. اور دوسرا یہ جو نیو جنریشن کے لیے یہ ہے کہ بھائی جو بھی آپ دیکھتے ہو سوشل میڈیا پہ, اس کو ٹرسٹ مت کرو. ایگزیکٹلی خاص طور پر فیملی ولاگنگ. فیملی ولاگنگ, اور یہ بھائی نہیں کرو. اسٹرانگ مائنڈ کے لیے ڈسپلن رہو. نماز ضروری ہے کیونکہ وہ بہت اچھا ڈسپلن ڈالتی ہے انسان کے اندر, ٹھیک ہے. اور فزیکلی فٹ رہو, مینٹلی اسٹرانگ رہو گے. فوڈ اپنا کلین رکھو, کیونکہ فوڈ سے بہت خرافات آتی ہیں ذہن میں, عجیب خیالات, سسٹم آتے ہیں. کھایا ہوا کیا ہوتا ہے, وہ بندے کو اسی قسم کی انرجی دیتے ہیں اندر سے, ٹھیک ہے. اس چیز کو دیکھو. اور دوسرا جو ہے یہ کوئک اسکیمز کو چھوڑ دو کمپلیٹلی. سوشل میڈیا کے پیچھے مت بھاگو, بک پڑھو, بک پڑھو, قرآن پڑھو, لیکن ٹرانسلیشن سے پڑھو. اب عربی صرف وہ رٹا والا .com مت کرو. خود میں الحمدللہ کافی زیادہ ٹرانسلیشن سے پڑھ لی تو سمجھ آئے گی بھائی ہم کر کیا رہے تھے. دیکھیں نا وہی بات ہے, ہمیں نا مولوی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ, قرآن پاک کو پہلے اس کو پڑھو تو صحیح ترجمے کے ساتھ, سیدھی سب ہر چیز کا آنسر پڑھا ہے ہدایت کے لیے. تو ہدایت کیسے ملے گی, سن کے, اب سمجھ کے ملے گی نا. سمپل سی بات ہے بھائی. اور مطلب اس کو دیکھو کیا کہا گیا اس میں, فالو کرو, پھر ٹرسٹ, وہ کہتے ہیں ٹرسٹ دا پروسیس. پروسیس کو ٹرسٹ کرو کیسا ہو رہا ہے. اگر تم کہتے ہو کہ یار میں نے 2 دن ہوئے اس میں اسٹارٹ کیا, مجھے 3.5 سال لگے تھے ماشاءاللہ ای کامرس میں.
3.5 سال میں پشتوں میں ہمارے کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو ایکسپیرینس تو ہو جائے گا، لیکن پشتوں میں بڑا اچھا میچ کرتے ہیں نا ورڈس. وہ کہتے ہیں اوشی کو نشی تجربہ کو بدوشی، ہو نہ ہو تجربہ تو ہو جائے گا. تو وہ والی بات ہے، وہ کرنا پڑتا ہے. آپ کو دیکھو مجھے 3.5 سال لگے. اب ای کامرس مجھے فل پتہ ہے، سمجھ بھی ہے، پر میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اب بھی وہ سلو پروسیس ہے، ابھی بھی وہ بہت سلو ہے. آپ تو ماسٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کا، تو وہ کافی سلو ہے. ہونا چاہیے مطلب 6 سے 8 مہینے میں آپ کو ایک بزنس آپ کو بتانے لگے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. ایسے ہی ہو. دیکھنا بزنس کوئی بھی ہو، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ ای کامرس بزنس ہو، آپ نے اپنا 100% دینا. ٹرو. آپ کا ایک بزنس پلان ہوتا ہے کیا جی کہ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں جی کہ میں نے فار ایگزامپل ای کامرس میں پیسے کمانے ہیں. اچھا جی کتنے پیسے ہیں جی؟ پیسے کا تو ابھی دیکھا نہیں میں نے. اچھا بزنس پلان کیا ہے؟ کوئی بزنس پلان ہی نہیں ہے. فائنینشیلس کیا ہیں؟ کتنی دیر تک تم اس بزنس میں سروائیو کر سکتے ہو اگر کوئی بھی آپ کو ایک ڈرا بیک ملتا ہے، کوئی بھی آپ کو دھچکا لگتا ہے؟ نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. R&D کی نہیں ہے، بس بھائی کرنا ہے کام. تو کوئی بھی بزنس ہے اس کے لیے پہلے آپ نے اسٹریٹجیز بنانی ہے، بزنس پلان بنانا ہے، اپنے فائنینشیل دیکھنے ہیں. بالکل. اور پھر کودنا. ایسا ہی پھر آپ دیکھو کہ آپ کا گردہ کب تک برداشت کرے گا. اگر یہاں سے کچھ نہیں آتا، یہ آپ کی کوئی مین چیز تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا جو 9 to 5 والے لوگ ہیں ان کے لیے اسکیپ کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ جب میرے ذہن میں ابھی آیا کہ آپ نے اگر نکلنا ہے تو سائڈ میں ایک چیز شروع کر دو، اور ایونچولی ہمارے پاس ایک ہے مثال، آپ بھی جانتے ہیں ان کو، ہم بھی جانتے ہیں ادھر کی، تو وہ ان کو دیکھیں ویب ڈیولپر ہیں، ویب ڈیزائنر ہیں، لیکن جاب بھی چھوڑ دی، آہستہ آہستہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے ہی کمپنی، اپنا ہی سیٹ اپ اور خود سے. تو وہ بھی کہیں کہ ان کی دیکھیں ویب ڈیزائنر جو ہوتا ہے ہی گیٹس پیڈ ویل، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو لمیٹڈ یہ وہ مل رہا ہوتا ہے. تو وہ چھوڑ کے اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ سیٹ اپ کر رہے ہیں، فیملی بھی رکھی ہوئی ہے، ایسی UAE میں رکھی ہوئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر کچھ تو ہوگا ایسے. تو سائڈ کے بزنس کو انہوں نے 1-1.5 سال چلائے رکھا ہے. وہ بزنس اتنی ہی اگر آپ کو سیلری دینے لگے جتنا آپ کو وہاں سے مل رہی تھی، فریڈم. ایگزیکٹلی. اور سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ بزنس اگر آپ نے کرنا ہے نا، تو آپ کے پاس جو فائنینشیل ہیں وہ کم سے کم آپ کے 1 سال کے آپ کے پاس 1 سال کے ہوں کہ آپ سروائیو کر سکیں. بالکل. کہ اب دیکھنا جیسے آپ نے کہا غریبوں ان کی ویڈیوز اور لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے لوگوں کو موٹیویشن تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا. فار ایگزامپل آپ 9 to 5 جاب کر رہے ہو، آپ کی 10,000 درہم کی سیلری ہے. بالکل. اب جب تک آپ کا بزنس آپ کو 10,000 کم سے کم بنا کے نہیں دیتا، آپ جاب چھوڑ کے کیا کرو گے؟ ٹرو. تو obviously بات ہے آپ کو پھر ایک اپنا کوشن رکھنا ہے. یہی ہے نا کہ آپ کو جو آپ اگر آپ پے مل رہی ہے آپ کو، وہ پے 1 سال یا 1.5 سال میں آپ کو بزنس دینے لگا، وہی پے جب ڈبل ہو گئی نا، تو دیٹس یور ٹائم، یو بروک دا میٹرکس، یو آر آؤٹ. ایگزیکٹلی. آپ نے چھوڑ دیا، اب نکلا. دوسری میں ولی بھائی سے بھی ڈسکس کرتا ہے پرسنل فائنینسنگ کے اوپر، انہوں نے بڑی اچھی ٹپس تھیں کہ آپ پہلے اپنے فائنینس کو مینیج تو کریں جو آپ کما رہے ہیں. ٹرو. کہ اس میں سے آپ نے کہاں کا لگانا ہے، کتنے بچانے ہیں. ایگزیکٹلی. دین ہی آپ اس جاب سے بھی باہر آئیں گے اور بزنس بھی کھڑا کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ایکسپینس آپ کی سیلری سے زیادہ ہیں اور 15 دن کے بعد 2 ویکس کے بعد آپ کی مطلب پورے منتھ کی آپ کہتے ہو کہ اگلا میں نے ہاف منتھ جو ہے وہ مانگ کے گزارنا ہے. میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کو، وائی وڈ یو ناٹ چینج یور لائف اسٹائل دین؟ لائف اسٹائل چینج کر دو. اگر تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ میں فار ایگزامپل 5,000 میں سروائیو نہیں کر پا رہا ہوں، تو منیمائز کرو اپنی چیزیں. نہیں، دے ڈونٹ. وہاں پہ لوگوں کا ایسا ہی ہے مائنڈ سیٹ کہ بھائی ادھر ادھر سے لے کے میں چلا رہا ہوں، ٹائم بس چل جائے، ایسے چلتا رہے گا. نو، دس از ناٹ ہاؤ یو ڈو تھنگس. کہ آپ کی لائف اسٹائل ہے نا، خاص طور پر آپ کا ارد گرد کا ماحول اور لوگ، وہ آپ پہ بہت انفلوئنس ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ ایسے لوگوں سے اٹھے بیٹھے ہیں جن کا کام ہی فضول خرچی کرنا ہے، یا ایسی لائف دکھانا ہے جو ان کی نہیں ہے، پیسے دکھا رہے ہیں، گاڑیاں دکھا رہے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، بٹ لوگوں کو وہ گمراہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر obviously بات ہے آپ کو کہ یار نہیں مجھے یہ چاہیے، تو پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں، تو جو آپ کے پاس پیسے ہوں گے وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اور وہی اگر آپ ایسے لوگوں سے اٹھیں بیٹھیں گے جو بزنس کر رہے ہیں، جن کو فائنینس کا پتہ ہے، جو باقی کامیاب لوگ ہیں، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ اس طرح سے شو آف بھی نہیں کرتے. نہیں دیکھو آپ سمپل دیکھو گے بہت سارے ایسے وہ ہیں رچ اور کامیاب لوگ کہیں گے ہم کہ ان کو آپ دیکھو سمپل کلودنگ ہوگی ان کی. ہاں گاڑی واڑی رکھی ہوتی ہے، گاڑی جن کو کمفرٹ ہے، واچ پہنو آپ، اچھی مرد شو کی 2 ہی ہیں، گھڑی پہنی اچھی اور گاڑی رکھی اچھی، کمفرٹ رکھو. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ بس اصل میں دیکھو یہ جو برانڈز بنے بھی ہیں تو غریب کے لیے بنے. اب ٹاپک کسی اور طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہے.
برانڈ بنا ہی غریب کے لیے, یس, تاکہ وہ تمہیں اس برانڈ کے ایک سرکل میں تمہیں پھنسا کے رکھا جائے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اور تم اس میں ایسے, جیسے میں اس کو ٹریپس کہتا ہوں نا, یہ بھی ٹریپ ہے برانڈز والا, سیلری بھی ٹریپ ہے, اسکولنگ بھی ٹریپ ہے. ہر چیز ٹریپ. ایک حد تک آپ نالج لے لو, اسکول کا بیسک سیکھ جاؤ, یہ ڈگریز تک جانا اور یہ سارا کچھ کرنا, یہ وہ غریب والا بندہ تو اب آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہم اس کی طرح آتے نہیں ہیں بے حیائی میں نا, کہ وہ کچھ لمٹس کراس کر دیتے ہیں. خیر, لیکن یہ اسکولنگ تک ٹھیک ہے, یہ یونیورسٹی لیولز اور یہ سارے اٹس اے ٹریپ. آپ کو ایک سرکل کے اندر رکھا جا رہا ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے, یہیں پہ رہنا ہے, شو آف کرنا ہے, آپ نے یہ چیزیں پہننی ہیں, تبھی آپ اچھے لگو گے. آپ جو بنا رہا ہے وہ خود نہیں پہن رہا. صحیح بات ہے. مطلب جس نے بنایا ہے برانڈ, اس کو آپ نہیں دیکھو گے کہ اس نے اپنا برانڈ پہنا ہوا نہیں. بس بہترین ہو گیا. اچھا, آپ کوئی لاسٹ میسج دینا چاہیں گے آپ ینگسٹرس کو جو ابھی پاکستان یا انڈیا کسی ملک سے باہر آنے کے لیے پلان کر رہے ہیں, تو کس طرح سے ٹارگیٹ کریں چیزوں کو؟ دیکھیں, اگر ہماری ایشین کمیونٹی کا یہ ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی رکھتے ہیں کہ میں وہاں باہر نکلوں گا تو میں یہ چیز ہوں گا. دیکھیں, جیسے ہم نے کہا ہے کہ ٹرسٹ پروسیس کو ٹرسٹ کرو, پیشنس رکھو, اپنا 100% دو ہر چیز کو, لیکن مائنڈ میں ایک گول سیٹ ہو کہ میں نے اس لیول پہ جا کے یہاں سے فریڈم لے لینی ہے. کون سی فریڈم؟ فائنینشیل فریڈم, مینٹل فریڈم, اور یہ جو سلیوری سسٹم ہے, یہ سرکل ہے 9 to 5 ہے یا کچھ ہے, اس سے میں نے باہر نکلنا. شروع میں کرو گے, لازم کرو گے, کیونکہ ہر بندہ گھر سے, ہمارے جس طرح کے لوگ ہیں, ہم جہاں سے آتے ہیں, ہم سارے مڈل کلاس سے بھی نیچے ہو گئے ہیں. اب تو آپ کسی بھی کنٹری کو ٹارگیٹ کر لیں, آپ جائیں, ایٹ لیسٹ باہر نکلیں. ہمارے سرکل کا جو آس پاس کے ملک ہیں اور ہم ہیں پاکستان کے, ہمارے پاس نہیں کچھ بچا. خود کو جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اگر تم کرپٹ ہو 85% اور 15% ٹھیک ہو, پھر تم سروائیو کر سکتے ہو. ہماری تو اپنی ذاتی زمین ہے UK میں, ایون فیلڈ. ہمارا وہ اپنا ہے, ادھر سے رینٹ لو, ادھر سے آؤ, باہر کھڑے رہا کرو, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ مل جایا کرے گا. نکلو اسی کی بیس پہ ویزا ڈالو کہ بھائی ہمارے وہاں پہ ہیں, پارک لین پہ یہ وہ ہیں, فلیٹس ہیں. تو یہی ہے کہ پروسیس کے ساتھ چلیں, لیکن اب بھی جو فاسٹ پیس ہو گئی ہے دنیا, میں نے دیکھا ہے پاکستان اور ہمارے لوگوں کو, انڈینز آر گڈ, اور پاکستانی ابھی بھی ایک وہ ماما چاچا سرکل میں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سیٹ اپ کر دے گا یا میں یہ کر لوں گا. نہیں بھائی, خود سے نکلو, کسی پہ ریلائی نہ کریں. ریلائی والا چکر نہیں ہے بھائی. نکلے, گھر سے نکل آئے ہو نا, جس ملک میں چلے گئے ہو, جب گھر سے دور ہو تو وہاں یہ اسٹریس نہیں کہ میں یہاں یہ کیوں کروں, میں وہاں یہ کیوں کروں. اٹس گونا لیڈ یو ٹو سم ویئر. ایگزیکٹلی. کرتے جاؤ. میرا استاد ہوتا تھا, نیشنل چیمپئن تھا پاکستان کا 2 بار بیڈمنٹن کا, تو وہ مجھے کہتا تھا کہ محنت تم کر رہے ہو, دیکھنا اس کا تمہیں پھل ملے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں جس بھی چیز کے لیے محنت کرو گے تمہیں ملے گی. پھر میں نے یہ سنا بھی ہے اسکالر سے, یہ اللہ پاک کا بھی یہ وہ ہے, پرومس ہے تمہارے ساتھ کہ تم جس چیز میں محنت کرو گے میں تمہیں اسی میں ہی دوں گا. تو پھر پازیٹیو چیزوں میں کرو نا بھائی. ٹھیک ہے, بہترین. تھینک یو سو مچ فار ٹائم. بڑا مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا. تو انشاءاللہ پھر آپ کو دعوت دیں گے. انشاءاللہ ملتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. نائس میٹنگ یو.